ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم، رائٹر عیشا گل، ایپیسوڈ نمبر 90۔ تمہاری وجہ سے حارث نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میری اتنی انسلٹ کی، مجھے تھپڑ پڑوایا تھا نا حارث سے، اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ۔ شہزین ہاتھ میں تیل کی بوتل لیے لاؤنج کی بیرونی زینوں پر کھڑی تھی۔ بوا کام سے باہر گئی تھی اور ابھی واپس آنے کو تھی۔ دو چار ہڈیاں ٹوٹیں گی تو ہی سکون آئے گا اس بڑھیا کو، بڑبڑا کر کہتی وہ تیل لکیر کی صورت میں سب سے اوپر والے زینے پہ ڈالتی۔ واپس ہو لی، اپنے کمرے میں آ کر مزے سے بیڈ پر بیٹھی انتظار کرنے لگی کہ ابھی ایک درد بھری آواز آئے اور وہ بھاگتی ہوئی وہ منظر دیکھنے جائے جب بوا درد سے چلا رہی ہو، اور ابھی اسے بیٹھے 5 سے 6 منٹ ہی گزرے تھے کہ واقعی ایک درد بھری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ لگتا ہے کام ہو گیا، وہ چہک کر کہتی اٹھی اور بھاگتی ہوئی باہر آئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر پل بھر کو سکتے میں آ گئی، مگر پھر یہ سکتا بھی اگلے ہی لمحے ٹوٹ گیا۔ چلو جی، وہ بڑھیا نہ صحیح تو یہی صحیح، اس نے اگر تھپڑ پڑوایا تھا تو اس والی نے تو خود مارا تھا، مگر یہ آ کہاں سے گئی؟ وہ سامنے زینوں کی طرف دیکھتی بولی، جہاں بوا نہیں بلکہ زرین گری ہوئی تھی اور درد سے لب بھینچے ہوئے تھی۔ امی جان، حارث سے انہیں ایئرپورٹ سے پک کر کے لایا تھا اور اب گاڑی پارک کر رہا تھا، ان کی درد بھری پکار پہ بھاگتا ہوا آیا تھا۔ یہ کیا ہوا آپ کو؟ کیسے گر گئیں آپ؟ اور آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ فکر مندی سے پوچھتا ان کے پاس بیٹھا۔ پتا نہیں حارث، بس پیر پھسل گیا، موچ آ گئی ہے پیر میں، ہلایا نہیں جا رہا۔ زرین نے بر وقت ریلنگ کو تھام لیا تھا، تبھی مزید چوٹوں سے بچ گئی تھی۔ پیر پھسل گیا؟ ان کے الفاظ دہراتے ہوئے جب حارث نے زینے کی طرف دیکھا تو وہاں وافر مقدار میں تیل گرا نظر آیا۔ What the hell is this؟ یہ دیکھ کر اسے تاؤ ہی چڑھ گیا، یہ تیل کس نے گرایا یہاں؟ وہ چلایا اور تبھی شہزین بھی دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ آنٹی کیا ہوا آپ کو؟ اس نے مصنوعی فکر مندی سے پوچھا۔ یہ تیل کس نے گرایا یہاں؟ شہزین کی بات کا جواب دینے سے قبل حارث اس سے سوال کر اٹھا۔ مجھے کیا پتا، میٹ سے گر گیا ہوگا، بوا سے پوچھو، گھر کی صفائی کروانے کا کام انہی کے ذمہ ہے۔ وہ شانے اچکاتی بولی۔ بوا، بوا! حارث چلا کر انہیں پکارنے لگا تو وہ جو کوارٹر کی طرف گئی تھی اس پکار میں پریشانی سے واپس آئیں۔ یہ کیا ہے بوا؟ یہاں اتنی مقدار میں تیل کہاں سے آیا؟ کس کا کام ہے یہ؟ وہ سختی سے سوال کا ہوا۔ مجھے نہیں معلوم حارث بیٹا، اور ابھی جب کچھ دیر پہلے میں گئی تھی تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ خود بھی حیران ہوئی کہ ابھی 10-15 منٹ پہلے ہی تو وہ ان زینوں سے اتر کر آئی تھی، تب تو وہ بالکل صاف شفاف تھی۔ آپ کو نہیں پتا تو کس کو پتا ہے؟ گھر کی ساری ذمہ داری آپ کی نہیں تو کیا میرے سر پر ہے؟ میٹ سے گر گیا یا آتے جاتے کسی ملازم سے گر گیا تو آپ کو گھر کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ احساس بھی ہے کہ کوئی کتنا برا گر سکتا تھا یہاں سے؟ انفیکٹ کتنا برا پاؤں پھسلا ہے ابھی امی جان کا۔ حارث غصے سے انہیں جھڑپ رہا تھا اور وہ غلطی نہ ہونے پر بھی شرمندہ ہوئے جا رہی تھی، خاص کر زرین کی تکلیف کا سن کر جب شہزین انہیں ڈانٹ پڑتا دیکھ دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ حارث بس کرو بیٹا، نہیں دھیان رہا ہوگا ان کا۔ زرین نے حارث کو ٹوکا۔ دھیان رکھنا چاہیے نا امی جان، کسی کا بھی نقصان ہو سکتا تھا، اللہ نہ کرے کوئی ہڈی وڈی ٹوٹ جاتی تو۔ چوٹ ماں کو آئی تھی سو بولنا تو تھا ہی اسے، اب کھڑی کیوں ہے؟ جائیں اور کسی سے صاف کروائیں اسے، اور آئندہ ہر چیز کا خیال رکھے گا، کوئی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے آج سے۔ حارث نے حکم جاڑا تو بوا سر ہلاتی واپس پلٹ گئی تاکہ تیل صاف کرنے کو کپڑا اور سوپ واٹر لا سکیں۔ امی جان اٹھے، ہاتھ دیں مجھے۔ کب سے بیٹھی زرین کو اس نے اب اٹھانا چاہا۔ اگر بالکل نہیں چل پائیں گی تو بتا دیں، میں آپ کو اٹھا لوں۔ وہ شرارت سے بولا، بدتمیز۔ زرین نے درد میں بھی ہنستے ہوئے اسے ایک چپت رسید کی اور اس کے سہارے تیل والا زینہ چھوڑ کر لاؤنج میں داخل ہو گئی۔ چلو ہڈی وڈی تو نہ ٹوٹ سکی تو کیا ہوا، کم از کم حارث نے اس بوا کو اس کی اوقات تو یاد دلا دی، یہ اچھا ہوا، ایک تیر سے 2 شکار۔ اب ساسو ماں بھی ٹکی رہیں گی اپنے کمرے میں اور کرتی رہیں گی ہائے ہائے، اور وہ بڑھیا بھی عرض سے فرش پہ آ گری۔ بڑی آئی تھی خود کو اس گھر کی مالکن سمجھنے والی، اوقات یاد دلا دی آج تو اسے۔ شہزین زینے پہ گرے چمکتے ہوئے تیل کو دیکھ کر کہتی ہاتھ جھاڑتی وہاں سے ہٹ گئی۔ آنٹی، آپ کو تو ہفتے بعد واپس آنا تھا نا؟ زرین اتنے دن پہلے ہی آ گئی، یہ دیکھ کر شہزین حیران بھی ہوئی تھی اور بیزار بھی۔ آنا تو ہفتے بعد ہی تھا، مگر میرا عمرہ تو خیر سے ہو گیا تھا، اور پھر پتہ چلا کہ حرین کی بہن کی شادی ہے اور وہ بھی پاکستان جا رہی ہے، تو میں وہاں اکیلی رہ کر کیا کرتی؟ میں نے کہا کہ میری ٹکٹ بھی ساتھ ہی کروا لے۔ ہفتہ اس کے پاس رہنا تھا، مگر جب وہ بھی پاکستان ہی آ رہی تھی تو میں وہاں رہ کے کیا کرتی؟ 2 دن رہ لیا بہت ہے، ملنا ہی تھا نا۔ زرین نے اس کی بات کا تفصیل سے جواب دیا۔ حرین ان کی دیورانی تھی، دیور پوری فیملی سمیت تو سعودیہ رہتا تھا۔ زرین نے وہاں جا کر ان سے رابطہ کیا تھا، تبھی ان کے کسی پلان سے واقف نہ تھی۔ جانے سے قبل معلوم کر لیتی کہ وہ تو شادی پہ پاکستان ہی آ رہے تو یہیں مل لیتی ان سے، صرف ہفتے ڈیڑھ کا ہی ٹکٹ کرواتی۔ اچھا کیا جو آپ آ گئے، گھر آپ کے بغیر ویران لگ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کوئی بستا ہی نہیں، خاص کر تب جب حارث سارا دن گھر نہیں ہوتا تھا تو گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ شہزین مسکوں پہ اتری۔ امی کے ہوتے ہوئے کون سا تم ان کی موجودگی کی خوشیاں مناتی تھی؟ کبھی ان کے پاس جا کر بیٹھی ہو نہیں، اور اب اداسی کا اظہار ایسے کر رہی ہو جیسے تمہارا ہر پل انہی کے ساتھ کٹتا تھا۔
زرین کے پیر کی بینڈیج کرتا حارث خود کو اس کے اس دکھاوے پہ بولنے سے روک نہیں پایا تھا۔ کبھی کبھی کسی کی اہمیت کا اندازہ اس کے دور ہونے پہ ہوتا ہے۔ جب آنٹی تھیں تب تو محسوس نہیں کیا ان کا ہونا، مگر اب جب وہ نہیں تھیں تو ان کا نہ ہونا بہت محسوس ہوتا رہا۔ مگر تم تو ہمیشہ مجھے جھوٹا ہی سمجھو گے، شہزین حاضر جوابی سے بولی اور آخر میں شکوہ کیا۔ بری بات حارث بیٹا، وہ جب کہہ رہی ہے کہ میری کمی محسوس ہوئی تو سچ ہی کہہ رہی ہوگی۔ زرین نے ہمیشہ کی طرح شہزین کی ہی حمایت کی۔ جانے سے قبل وہ شہزین کی طرف سے بہت مطمئن ہو کر گئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شہزین اب سچے دل سے خود کو بدل رہی ہے۔ سچ؟ وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ آنٹی، آپ کو زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ مزید دکھاوا نہ ہلاؤ تو محسوس نہیں ہوتی، مگر ہلانے کی کوشش کروں تو درد کا طوفان سا اٹھتا ہے۔ امی جان، آپ کچھ کھا لیں، پھر آپ کو درد کا انجیکشن لگا دوں گا انشاءاللہ، اس سے بہت جلد آرام آ جائے گا آپ کو۔ حارث بینڈیج سے فارغ ہوتا اٹھ کھڑا ہوا اور فرسٹ ایڈ باکس اٹھائے باہر نکل گیا۔ آنٹی کیا کھائیں گی آپ؟ مجھے بتائیں، میں وہی بنوا لیتی ہوں، بلکہ اگر آپ انفارم کر دیتی کہ آپ آ رہی ہیں تو آپ کی پسند کا پہلے ہی کچھ بنوا لیتی۔ شہزین اچھی بہو بننے کی اداکاری پہ اتری۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا لگ رہا ہے تمہیں اتنا احساس مند دیکھ کر، بالکل ایسے ہی دیکھنا چاہتی تھی میں تمہیں۔ زرین اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس کی تعریف میں رتب السان ہے۔ میں بھی خود میں یہ بدلاؤ پا کر بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہوں۔ پچھتاتی ہوں اس گزرے وقت پہ جو اپنی بے وقوفیوں کی نظر کر ڈالا۔ بہت تکلیف پہنچائی میں نے حارث اور آپ کو، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے کہ آنٹی۔ شہزین ان کے پاس بیٹھے ان کے زخمی پیر کو چھوتی بولی، اور تبھی حارث بھی چلا آیا تھا، مگر اندر آنے کی بجائے وہیں دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ میرے معاف کرنے نہ کرنے سے اب وہ گزرا وقت ٹھیک تو نہیں ہو سکتا۔ تم نے جو بے وقوفی کرنی تھی کر ڈالی، مگر تمہیں احساس ہے اپنے کیے کا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ جو تم نے کیا وہ بھلانا اتنا آسان نہیں، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ ہماری اور تمہاری وہ تکلیف زائل ہوتی رہے تو تم… زرین بولتے بولتے لمحے بھر کو رکی، جیسے اس سے آگے کوئی بہت ضروری اور بڑی بات کرنی ہو۔ تو تم پھر سے ہمیں خوشخبری سنانے کی تیاری کر لو۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے جیتے جی اپنے بیٹے کو باپ اور خود کو دادی بنتا دیکھ لوں۔ بہت حسرت ہے مجھے اپنے پوتا پوتی دیکھنے کی۔ زرین کی خواہش شہزین کے لیے ہلکا پھلکا بم تھی، جس کے دھماکے کی آواز وہ برداشت کر گئی تھی، جبکہ دروازے پہ کھڑا حارث تکلیف سے آنکھیں میچ گیا۔ گزرا دکھ پھر سے جاگ اٹھا تھا، بلکہ وہ گزرا ہی کب تھا، وہ تو لمحہ لمحہ ساتھ تھا۔ سچ کہوں تو اب یہ حسرت میرے دل کے کسی کونے میں بھی جاگ اٹھی ہے۔ ماں بننے کے احساس جو میں پہلے محسوس نہ کر سکی، مگر اب کرنا چاہتی ہوں۔ آنٹی، میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہوں جس میں آپ ہوں، میں ہوں، حارث اور ہمارے بچے ہوں، اور یقین کریں یہ کوئی دکھاوا نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، میں سچ میں ایسا چاہتی ہوں۔ شہزین ایسے تاثرات اور لہجہ لیے بولی کہ دروازے پہ کھڑا حارث بھی چند ثانیے کو مبہوت سا رہ گیا اس کے لفظوں پہ۔ وہ یک ٹک شہزین کو دیکھنے لگا، اس کی آنکھیں اس کے تاثرات کے کیا واقعی اسے یہ سب دل سے کہا، یا یہ بھی اس کی کوئی نوٹنکی ہے؟ صدقے جاؤں اپنی بہو رانی کے، قسم سے بیٹا میری تو دلی مراد بھرائی ہے تمہارے منہ سے یہ سن کر۔ یہی تو میں چاہتی تھی کہ میری بہو میں احساس ذمہ داری پیدا ہو، وہ اپنا گھر بنانے کی طرف آئے۔ پتہ ہے رب کے گھر جا کے میں نے کتنی دعائیں کی تھی، بس پھر دیکھ لو رب نے میری سبھی دعائیں سن لی، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ زرین تو اس کے صدقے وارے جانے لگے۔ کیا واقعی یہ میری ماں کی دعاؤں کی قبولیت کا نتیجہ ہے، یا جو میں سن رہا ہوں وہ محض جھوٹ فریب ہے؟ حارث بھی خاصا الجھ سا گیا تھا۔ وہ شہزین جو اپنے بچے کو اس دنیا میں لانے کی روادار نہیں تھی، اسے مارنے کو ابورشن کی حد تک جا چکی تھی، وہی شہزین اب فیملی بنانے کی بات کر رہی تھی، ماں بننے کے احساس سے گزرنا چاہتی تھی۔ یہ حارث کیسے آسانی سے یقین کر لیتا؟ شاید رب اسی طرح دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اب کی بار شہزین نے نظریں پھیر کے دروازے پہ استادہ حارث کو دیکھتے ہوئے کہا تو حارث کا دل لمحے بھر کو اس کے لفظوں کی جھکڑ میں آ گیا۔ میں نہیں کہتی کہ میں نے خود کو اس طرح سے بدل لیا جیسے آپ دونوں چاہتے تھے، کیونکہ ابھی بھی میں بہت سی غلطیوں پہ کھڑی ہوں۔ میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں جن سے میں حارث کی نظروں میں پھر سے بری بن جاتی ہوں، مگر یہ بالکل سچ ہے کہ میں اب اپنا گھر بنانا چاہتی ہوں۔ حارث کو وہ خوشی دینا چاہتی ہوں جو میں نے پہلے خود اپنے ہاتھوں سے اس سے دور کر دی۔ مجھے معاف کر دو حارث، اور پلیز میرے پاس لوٹ آؤ۔ جس دل اور نیت سے پہلے میرے ساتھ تھے اب بھی اسی کے ساتھ صحیح۔ وہ مسلسل حارث کی طرف دیکھ کر زرین سے بول رہی تھی، اور آخر میں ڈائریکٹ حارث سے مخاطب ہوئی، جبکہ حارث تو تب سے واقعی الجھ کر ہی رہ گیا تھا۔ باقی سب باتیں اور اعمال واقعی ایک طرف، مگر وہ سچ میں اپنی فیملی بنانے کا سوچ رہی ہے۔ یہاں حارث سوچوں کی گہری نگری میں غوطہ زن ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اسے کوئی جواب نہ دے پایا اور چپ چاپ واپس پلٹ گیا۔ زرین نے افسوس بھری نگاہوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر شہزین کی طرف متوجہ ہوگی۔ تم بس اب ہمیشہ ایسے ہی رہنا شہزین بیٹا، حارث کو میں سمجھا لوں گی۔ زرین نے حارث سے بات کرنے کا ارادہ باندھا۔ آگا یہ دیکھی نا کتنا کیوٹ بیبی ہے۔ ایزل موبائل پہ ریلز دیکھ رہی تھی جب ایک پیارے سے بچے کی ریل دیکھ کر اسے اس بچے پہ بے ساختہ پیار آیا۔ ہاں بہت پیارا ہے، مگر میرے اس بیبی سے زیادہ پیارا نہیں۔ وہ ایزل کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے اسے گدگداتے بولے۔ آگا کیا کر رہے ہیں؟ ایزل نے اس گدگدی پہ ہنستے ہوئے انہیں گھورا۔
اپنے بیبی کی تعریف کر رہا ہوں، اب کیا اس پہ بھی اعتراض ہے تمہیں؟ اکیلے میں کیا کریں؟ میرے سامنے یوں ان حرکتوں پہ مت اترا کریں، اوکے؟ ایزل نے ان کے ہاتھ کی پشت پہ ایک چپت رسید کی، کیونکہ پیچھے تو وہ ہٹا نہیں رہے تھے۔ اکیلے میں کیسے کروں؟ میرا بیبی تو وہیں ہوگا نا جہاں تم ہوگی، سو تمہارے سامنے ہی کرنی پڑے گی۔ وہ معصومیت سے بولے، مجھے پتا تھا فارغ بیٹھی تو آپ یہی باتیں شروع کر دیں گے، اس سے اچھا تھا میں بکس بند کرتی ہی نا، آپ بھی جلاد بنے رہتے اور مجھے بھی سکون ہوتا۔ ایزل تیز لہجے میں بولی، تمہیں میرے جلاد روپ سے بھی مسئلہ ہے، تمہیں میرے اس روپ سے بھی مسئلہ ہے، میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ آخر کس روپ میں بات کروں محترمہ سے جو انہیں مسئلہ نہ ہو؟ وہ بیچارگی سے بولے، مجھے آپ کا ہر روپ ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ مجھے ہر طرح سے پسند ہے، مگر ابھی آپ پلیز مجھے تنگ مت کریں۔ اس نے پھر سے موبائل اپنے چہرے کے سامنے کیا اور ریلز دیکھنے لگی۔ مجھے بھی تم ہر طرح سے پسند ہو جانے آقا۔ وہ ایزل کی گود میں چہرہ چھپاتے بولے تو ایزل اب کی بار اپنی ہنسی کو روک نہ پائے۔ توبہ ہے، بالکل چھوٹے بچوں سا ریئیکٹ کرتے ہیں آپ تو۔ اس نے اپنے ساتھ لپٹ کر اپنی گود میں چہرہ چھپائے آگا فارس سے کہا، بچہ تو تم ہو میرا، وہ بھی پیارا سا۔ وہ چہرہ اٹھا کر ایزل کے گال میں روڑتے بولے اور قدرے زور سے چٹکیاں بھری تھیں کہ وہ فوراً سے ٹماٹر بن گئے، جبکہ ایزل نے ان کے بچہ کہنے پہ منہ بسورا تھا۔ اچھا پیچھے ہٹے، مجھے ٹانگیں سیدھی کرنے دیں، تھک گئی ہوں میں۔ ایزل جو ٹانگیں ایک طرف فولڈ کیے بیٹھی تھی اب ٹانگیں سن سی ہونے لگیں تو انہیں پیچھے ہٹنے کا بولا۔ آگا فارس بات مانتے شرافت سے پیچھے ہو گئے اور اپنی جگہ ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ دیر گزری تو ایزل نے پھر سے ان کی نظروں کا ارتکاز اپنے چہرے پر پایا تو موبائل سے نظریں ہٹا کر پوچھا، دیکھ تو تمہیں رہا ہوں مگر سوچ کچھ ہو رہا ہوں۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ ایزل نے پوچھا۔ کچھ بہت خاص جو میں اکثر سوچتا ہوں۔ نظریں مسلسل اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ بتائیں نا آگا، ایسا کیا ہے جو آپ اکثر سوچتے ہیں؟ وہ موبائل بند کر کے سائڈ پہ رکھے مکمل ان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ میری جان، انہوں نے ایک گہری سانس بھری اور ایزل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولنا شروع ہوئے۔ پتہ ہے، میں اکثر سوچتا تھا کہ خدا مجھے اولاد سے نواز دیتا، بیٹا ہوتا یا بیٹی، مگر میری تنہائی کی ساتھی تو ہوتی میری اولاد۔ میرے گھر میں میرے بچے سے رونق لگ جاتی، میں آفس سے آتا تو مجھے بابا جان کہہ کر میری طرف بھاگ کر آنے والا کوئی ہوتا۔ بہت خواہش تھی مجھے اولاد کی، مگر شادی کے 2.5 سال اس خوشی سے محروم گئے۔ اصل کمی تو رابعہ کے بعد ہی محسوس ہوئی کہ اولاد ہوتی تو تنہائی اتنا نہ کاٹتی۔ وہ بول رہے تھے اور ایزل اپنے پیٹ پہ ان کے سرکتے ہاتھوں کو محسوس کرتی چپ چاپ انہیں سن رہی تھی۔ جب عروسہ آئی تو تب بھی میں نے کوشش کی کہ اس کے ساتھ محبت سے رہوں، ہم ایک ہیپی میرڈ لائف گزارے، مگر وہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اول روز سے مجھ سے دور رہی اور تم تو جانتی ہو میں اس تو کیا کسی بھی معاملے میں زبردستی کا قائل نہیں۔ اس 1 سال اس نے مجھے ہر خوشی سے محروم رکھا اور پھر ایک وقت آیا جب اس نے جانے کی خواہش کا پرزور اظہار کیا اور میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور اسے اچھے طریقے سے رخصت کیا۔ وہ گئی تو تب بھی میں خالی ہاتھ تھا، تب بھی میرے پاس کوئی نہ تھا ایزل جو میری تنہائی میں خوشی بھرا خلل ڈالتا۔ جانتی ہو تو میں بچوں کی طرح ٹوٹ کر پیار کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ میرے اندر اپنی اولاد کی تڑپ تھی۔ بہت دل چاہتا تھا ایزل کہ میرے پاس بھی ایک بچہ ہو جو میرا ہو، جس کے ننھے ننھے ہاتھوں سے میں کھیلوں، اس کے پھول سے گالوں پہ بوسہ دوں، وہ روئے تو اسے گود میں اٹھا لوں، مگر کوئی نہ تھا۔ کئی بار شکوہ کیا کہ کیا تھا جو رب مجھے ایک ننھی سی جان بخش دیتا، اپنی نعمت یا رحمت سے نواز دیتا، مگر کہتے ہیں نا کہ ہم تو وہ سوچ ہی نہیں سکتے جو اس رب نے ہمارے لیے سوچ رکھا ہوتا ہے۔ ایزل، اللہ نے مجھے اپنی نعمت یا رحمت سے اس لیے نہیں نوازا کیونکہ اسے مجھے میری اولاد ربیہ یا عروسہ سے نہیں بلکہ تمہارے وطن سے دینی تھی، میری محبوب بیوی کے وطن سے۔ اس نے تب یہ خوشی نہ دی کیونکہ یہ خوشی تو اسے اب دینی تھی۔ میرا بچہ اس دنیا میں میری ایزل کے وجود کا حصہ بن کر آئے گا۔ ان کی آنکھوں میں ابھی تک نمی ٹھہری ہوئی تھی۔ آگا، ایزل نے بہت نرمی سے انہیں پکارتے ہوئے ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ان کے لفظوں سے ایزل کے وجود میں ٹھنڈک بھری پھوار پھوٹی تھی۔ یہ باتیں ان کے منہ سے سننا اسے کتنا سکون بخش رہا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہوگا جب تم میرے بچے کو جنم دو گی۔ وہ آنکھیں موندے اس کے پیٹ کو سہلاتے گویا اس ننھی سی جان کی سانسیں یا دھڑکنوں کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صرف آپ کے؟ ایزل نے چن کے سوال اٹھایا۔ او سوری، ہمارے۔ وہ آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھ کر اپنی بات کی تصحیح کرتے مسکرائے۔ اسے یوں محسوس کرتے ہی میرے اندر اتنی ہلچل مچی ہوئی ہے، سوچو جب یہ میرے ہاتھوں میں آئے گا تو تب میری خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ تم مجھے میری زندگی کی دوسری بڑی خوشی سے نوازو گی ایزل۔ وہ جذبات سے لبریز لہجے میں بولے، اگر یہ دوسری خوشی ہے تو پہلی خوشی کون سی ہے؟ ایزل نے پھر چن کر سوال اٹھایا تو اب کہ وہ ہنس پڑے۔ ارے تم بھی نہ پاگل، اتنا بھی نہیں پتا کہ میری پہلی خوشی تو وہ ہے جو اس دوسری خوشی کو اپنے اندر بسائے ہوئے ہے۔ انہوں نے اس کے بیلی بٹن کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے کہا تو وہ شرما کر رخ پھیر گئی۔ اف، آپ بھی نہ آگا۔ شرم سے چہرہ سرخ پڑا تھا۔ میں بھی نہ کیا
وہ پیٹ چھوڑے اس پہ جھک گئے تھے اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑے پوچھنے لگے، بتاؤ نا میں بھی نے کیا؟ اس کے چہرے پہ جھکے انہوں نے اپنا سوال دہرایا، آپ بھی نا بہت۔ وہ بولتے بولتے رکی، بہت۔ شریر نگاہیں اس پہ ٹکی تھی، بہت بے شرم ہے۔ اتنا کہتی وہ جلدی سے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی تو اس بات پہ گونجنے والا ان کا کہکا فلک شگاف تھا۔ ہاں ہاں ہاں، مائی ڈیئر سویٹ ہارٹ، ابھی میری بے شرمیاں تم نے دیکھی ہی کہاں ہے؟ ابھی تو بہت چھوٹ دے رکھی ہے تمہیں، مگر جس روز تم سرخ جوڑا پہن کر میرے سامنے آئی نا، اس روز تمہاری ساری چھوٹ ختم، اس روز تم میرا نیا روپ دیکھو گی۔ وہ اسے اپنے شکنجے میں لیتے بولے، وہی روپ جو اس رات دکھایا تھا؟ وہ شرارت سے بولی تو اس رات کے ذکر پہ آقا فارس کے چہرے سے چند لمحوں کے لیے ساری شوخی انکا ہوئی۔ ایزل نے بھی یہ محسوس کیا تو جلدی سے بولی، آئی ایم سوری آقا، بس میرے منہ سے نکل گیا، میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ وہ اس رات کے لیے کس قدر شرمندہ ہیں یہ بھلا وہ کیسے بھول سکتے تھے؟ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اس رات سے بھی کہیں زیادہ انوکھا رو۔ تب میں اپنے حواسوں میں نہیں تھا، مگر اب تمہارے وجود کے ہر حصے پہ اپنی محبت کی نشانی پورے ہوش و حواس میں ثبت کروں گا۔ وہ انگشت شہادت اس کے ماتھے سے چلاتے ہوئے اس کے سینے تک لا کر روک گئے اور مدھر گمبھیر لہجے میں بولے تو وہ اس لمحے بے ساختہ اپنا سانس روک گئے۔ تب میں دیکھ نہ پایا، انجان رہا، مگر اب اپنی ان ساری شدتوں کو محسوس کروں گا جو ایک ایک کر کے تم پہ لٹاؤں گا۔ ایزل، میں تمہیں بہت پیار کرنا چاہتا ہوں، اتنا پیار کہ تمہارے سینے سے غم کا آخری ذرہ تک مٹ جائے، کچھ باقی رہے تو صرف اور صرف میری محبت۔ تمہارا ہر درد نچوڑ کر پی جانا چاہتا ہوں، تمہیں ہر وہ خوشی دینا میرا مقصد اولین ہے جس کی تم خواہش رکھتی ہو۔ تم مانو یا نہ مانو، مگر میری جان بستی ہے تم میں، یہ میری سانسیں تمہارے ہونے سے ہیں، تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں۔ تم سن رہی ہو نا ایزل؟ تمہارے آگا تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے میں سموتے بولے تو وہ جو ان کی قربت اور گھمبیر لہجے پہ ادمئی ہو رہی تھی، ساتھ چھوڑتی زبان کے سبب فقط اس بات میں گردن ہلا گئی، مجھ سے کبھی دور مت جانا ایزل، کبھی بھی مت جانا، ورنہ میں مر جاؤں گا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا ایزل۔ ان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر ایزل کے سینے میں جذب ہوا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جسے پانے کے لیے وہ دن رات بلک بلک کر روئی تھی، اور اب وہ شخص تڑپتا تھا اس کے لیے، روتا تھا اس کے لیے، حالانکہ وہ اس کے پاس تھی اس کی بیوی کی حیثیت سے، اور شاید اسی لیے وہ زیادہ ڈرنے لگا تھا کہ اسے پایا ہے تو اب کہیں وہ اس سے کھو نہ جائے۔ اسے کھونے کا ڈر تو بلکہ تب سے ہی دل میں بیٹھ گیا تھا جب اس کا خون سے لت پت وجود اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ وہ کھو جاتی تو یہ شخص شاید واقعی مر جاتا۔ ان کی باتوں پہ وہ تڑپ اٹھی تھی، آنکھوں سے آنسوں کا ریلا رواں ہوا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے آگا اسے اس سے بھی کہیں زیادہ محبت کریں گے، یہ شخص اس کے لیے روئے گا بالکل بچہ بن کر۔ کہاں سوچا تھا اس نے؟ وہ جو ان سے محبت نہ ہونے کا شکوہ کرتی تھی، اس بات پہ لڑتی رہی، اب ان کی ایسی شدید دیوانوں جیسی محبت سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اسے اتنا ٹوٹ کر چاہیں گے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آگا، میرے پیارا آگا جان۔ وہ اٹھی اور ان کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے انہیں تڑپ کر پکارا، آگا ایسا تو مت کہیں پلیز، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ ان کے آنسو پوچھتی بولی، ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اپنا ایک ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھ کر وعدہ کرتی ان کی بھیگی گالوں کو باری باری دھیرے سے اپنے لبوں کی گرمائش بخشتی وہ پیچھے ہوئی تو وہ بے ساختہ مسکرائے، مگر آپ بھی یہ مننے کی باتیں مت کریں، پتہ ہے نا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے، اور یہ بھی پتہ ہے نا کہ ڈاکٹر نے مجھے سٹریس لینے سے منع کیا۔ اس سے دانستہ یہ بات یاد کروائی۔ اوہ، آئی ایم سوری میرا بچہ، یہ بھلا کیسے بھول سکتا ہوں میں؟ انہوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے معافی مانگی۔ ایک بات بولوں؟ اسے جیسے کوئی سوچ آئی تھی۔ دو باتیں بولو، اجازت ہی اجازت ہے۔ وہ پھر سے پہلے والے شوق سے آگاہ بن گئے۔ مجھے ہر وقت بچہ کہتے رہتے ہیں، جبکہ اب تو میں آپ کی بیوی ہونے کا شرف حاصل کر چکی ہوں، پھر بھی باز نہیں آتے، مگر جب سچ میں ہمارا بچہ آ جائے گا تو تب کیا کریں گے؟ تب بھی مجھے ایسے ہی بلائیں گے؟ انفیکٹ تب تو آپ مجھے بھول ہی جائیں گے۔ آخر کو آپ کی سب سے بڑی اولاد کی یہ دیرینہ خواہش جو پوری ہو جائے گی، پھر میں بھلا کہاں یاد رہوں گی؟ وہ ہاں وہاں ہی مرجھا رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میں نے تم سے بچے پیدا کروانے کے لیے تھوڑی نہ نکاح کیا ہے۔ وہ کچھ زیادہ ہی بولڈ باتیں کرنے لگے تھے۔ ہاں، مگر یہ بات تو طے تھی کہ اب جو بھی باتیں یہ عمل کرنے تھے سب اسی کے ساتھ کرنے تھے۔ اتنی مشکلوں سے تو یہ محبوبہ بیوی بنی تھی، پھر ایسی خوبصورت باتیں کیسے دل میں دبا کر رکھتے؟ ایزل نے ذرا سا رخ پھیر کر اس بات پہ آخری انگلی دانتوں تلے دبائی، جو بھی ہے، مگر مجھے پتا ہے آپ مجھے بھول جائیں گے۔ وہی اداس سے چھلکاتا انداز، مگر آگا فارس اس کی بات پہ ہنس پڑے تھے۔ ہنسے کیوں؟ وہ منہ بسوڑتی بولی، تمہاری اس عقل مندانہ سوچ پہ۔ انہوں نے انگلی سے اس کی کن پٹی پہ دستک دی۔ ہاں تو ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں۔ وہ نروٹھے پن سے بولی، ارے میری پیاری اور کم عقل بیوی، یہ بھی بھلا کوئی دل چلانے والی بات ہوئی؟ بھلے سے ہمارے 10 بچے ہی کیوں نہ ہو جائے، مگر وہ اپنے باپ کی ویسی محبت حاصل نہیں کر پائیں گے جو ان کی ماں کرتی ہے۔ ارے تم تو میرا وہ بچہ ہو جس سے میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ بیوی کو لاڈ پیار میں بچہ کہنا غلط تھوڑی نہ ہے۔ میری جان، میرے لیے تم سب سے پہلے ہو، باقی سب بعد میں۔
یہ تمہارے جو سیاہ بال ہیں نا، یہ سفید بھی ہو جائیں تو تب بھی میرے لیے تم میرا وہ بچہ رہو گی جس سے سب سے پہلے میں نے محبت کی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بولے تو ایزل کے چہرے پہ ان کی پہلی باتوں سے لالی سی آئی تھی۔ اس سے قبل وہ شرم کی آڑ میں چہرہ چھپا لیتی۔ اس کی بالوں والی بات پر وہ حیرت سے منہ کھولے رہ گئی اور پھر دانتوں پہ زور ڈالتی بولی، دیٹس ناٹ فیئر آگا، دیٹس ریئلی ناٹ فیئر۔ اس نے غصے سے کشن اٹھا کر ان کے بازو پہ مارا۔ کیا ہوا؟ اب میں نے کیا کہہ دیا؟ وہ اس کی بات کے ساتھ ساتھ اس رد عمل پہ حیران رہ گئے کہ شرماتے شرماتے یہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا۔ بہت برے ہیں آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ میرے بال سیاہ نہیں بلکہ براؤن ہے، خالص براؤن۔ وہ شکوہ میں اس لہجے میں بولتی ان کی جانب پیٹ کر کے بیٹھ گئی تو آگا فارس سب کی ڈبل حیران ہوئے۔ اف ایزل، تم بھی حد کرتی ہو، یہ بھی بھلا کوئی ناراض ہونے والی بات ہے؟ یار میں تو بس مثال دے رہا تھا، مجھے پتا ہے کہ تمہارے بال براؤن ہیں۔ آئی نو ایوری تھنگ اباؤٹ یو۔ وہ اپنی صفائی میں بولے اور آگے ہو کر اسے عقب سے باہوں میں بھر لیا۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ بھی نہیں پتا آپ کو، کبھی مجھے ڈھنگ سے دیکھا ہو تو پتا ہو۔ ہنوز وہی ناراضگی لیا لہجہ تھا، شاید ناراضگی کا موڈ تھا محترمہ کا۔ اچھا ایسی بات ہے تو پھر سنو۔ وہ مزید آگے کھسکے اور ذرے برابر فاصلہ بھی ختم کرتے اس کے ساتھ چا لگے۔ وہ جو تمہارے سینے کی باہنی جانب تل ہے نا، بالکل یہاں۔ انہوں نے 2 انگلیوں کی چال اس کے پیٹ سے چلاتے سینے تک لا کر روکتے ہوئے باقاعدہ انگشت شہادت سے چھو کر بتایا تو ایزل اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اس کے نیچے ایک اور ننھا سا تل ہے، بالکل آدھے انچ سے بھی کم فاصلے پر۔ اب کہ انہوں نے تھوڑا سا نیچے چھوا تو ایزل کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، سینے سے دل پھٹنے کو تیار ہوا، اور وہ دونوں ہی لائٹ براؤن ہیں۔ وہ چھونے کے ساتھ ساتھ اس کی شانے پہ تھوڑی ٹکائے کان سے لب جوڑے بولے تو اب کے حیران ہونے کی باری ایزل کی تھی۔ اس رات تم میرے سامنے نیم تاریکی میں تھی، پھر بھی میں نے تمہارے جسم کے ایک ایک دل کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ تمہارے ہونٹ تلے، تمہاری کمر، تمہاری گردن، تمہارے سینے، تمہارے پیٹ، اور وہ بولتے بولتے مدھم سا ہنس پڑے۔ اور میں نہیں بتاؤں گا، مگر اتنا بتا دیتا ہوں کہ تمہارے جسم پہ پورے 7 تل ہیں، اور 7 کو میں نے اپنی نظروں اور ہاتھوں کے علاوہ اپنے ہونٹوں کا لمس تک بخشا ہے۔ مجھے اور کچھ یاد ہو نہ ہو، مگر تمہارے ایک ایک دل کی جگہ، رنگ اور سائز میرے ذہن میں نقش ہے۔ تو کیا یہ جاننے کے بعد بھی تم اپنے شکوے پہ قائم رہنا چاہو گے کہ میں کچھ نہیں جانتا؟ ابھی بھی یہ کہو گے کہ میں نے تمہیں غور سے نہیں دیکھا؟ انفیکٹ جتنے غور سے میں نے تمہیں دیکھا ہے، اتنے غور سے تو خود تم نے بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کے اطراف بازوؤں کی گرفت ٹائٹ کرتے وہ اس کے کان میں گھستے بولے تو ایزل کے لب میٹھی میٹھی سی مسکراہٹ کے سبب مچل اٹھے۔ وہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو اپنے ذہن میں نقش کر چکے تھے۔ یہ سن کر اسے اپنا آپ بے قابو ہوتا محسوس ہوا۔ شرم کا پردہ ایک دم سے آ گرا کہ وہ ان کے بازو ہٹاتی بنا ان کی طرف رخ کیے بیڈ کی سائڈ سے اتر گئی۔ کہاں چل دی؟ انہوں نے بےتابی سے پکارا۔ وہ مجھے واش روم جانا ہے۔ جلدی میں ٹیڑھا میڑھا جوتا پہنتی وہ واش روم بھاگی۔ ارے میری جان آرام سے، انہوں نے اس کی پھوٹی دیکھتے ہوئے اسے ٹوکا، اور یہ جوتا تو سیدھا پہنتی جاؤ۔ اسے غلط پاؤں پہنے دیکھ وہ ہنستے ہوئے بولے تو وہ ایک دم رکے اور اپنے پیروں کی طرف دیکھ کر بے ساختہ اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ اوپس، اسے اپنی ہی حرکت پہ ہنسی آنے لگی۔ آپ کو اس سے کیا، اپنا کام کریں، وہ پلٹی اور خون والے انداز میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ ارے بتاتی تو جاؤ کہ کون سا کام؟ انہوں نے پیچھے سے ہانک لگائی مگر وہ بنا جواب دیے دھرم سے دروازہ بند کر کے، ہائے بیگم، جو تمہارے انداز ہے مجھے تو لگتا ہے دھیرے دھیرے تم مجھے ہر کام سے بیزار کر دو گی۔ وہ دن دور نہیں لگتا جب تمہیں دیکھنے کے سوائے اس بندہ ناچیز کے پاس کوئی کام نہیں بچے گا۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے خالص مجنو جیسے انداز میں بولتے واپس بیڈ پہ ڈھیسے گئے۔ التمش، آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ رات کا 1 بج رہا تھا اور مہاجبین کو التمش کا میسج موصول ہوا تھا کہ کیسی ہو ماہی، جس کے جواب میں مہاجبین نے یہ سوال کیا، مگر اس کے سوال کے جواب میں التمش نے اسے کال ملا ڈالی۔ نیند نہیں آ رہی ماہی؟ مہاجبین نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا ہی تھا کہ التمش کی گھمبیر آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کا اتنے نرم مدھر لہجے میں ماہی پکارنا مہاجبین کے دل کے تار چھیڑ گیا۔ آپ ڈسٹرب لگ رہے ہیں، کوئی پریشانی ہے التمش تو مجھ سے شیئر کر لیں۔ اس کا مزمل لہجہ بھی مہاجبین نے واضح محسوس کیا تھا۔ تم نے کیسے محسوس کر لیا کہ میں ڈسٹرب ہوں؟ وہ چونکا۔ ساری بات محسوسات کی ہی تو ہوتی ہے۔ اگر میں آپ سے محبت کی دعوے دار ہوں اور آپ کی پریشانی، آپ کی تکلیف ہی محسوس نہ کر پاؤں تو پھر یہ کیسی محبت ہوئی میری جو محبوب کی تکلیف ہی نہ بھانپ پائے، اس کے لہجے سے اس کی خوشی و کمی کا اندازہ ہی نہ لگا پائے۔ مہاجبین روانی سے بول گئی، مگر جب بات مکمل ہوئی تو احساس ہوا کہ کچھ زیادہ ہی کھل کے بول گئی ہے، جبکہ دوسری طرف التمش کے لب اس پسمردگی میں بھی مسکرا اٹھے تھے۔ یعنی ثابت ہوا کہ تمہیں مجھ سے سچی محبت ہے، اور یہ کہ میں نے اس وقت بالکل صحیح انسان کو کال کی ہے۔ وہ پرتبسم لہجے میں بولا، تو پھر اس صحیح انسان کو بتائیں کہ کیوں اداس ہیں آپ؟ مہاجبین نے اس کی اداسی کا سبب جاننا چاہا۔ تم پاس نہیں ہو، شاید اسی لیے۔ وہ یہ تو نہیں بولنا چاہتا تھا مگر بول گیا، اور جب بولا تو دوسری طرف کتنی ہی دیر خاموشی چھا گئی، سوائے اس کے سانسوں کے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔
ماہی، التمش نے پھر سے پکارا اور اتنے پیار سے کہ وہ جو اس کی پہلی بات پہ ہی دل کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، اس کے پھر سے پیار سے پکارنے پہ سرخ پڑ گئی۔ جی، وہ آہستگی سے بولی، میں حالہ کو کھونا نہیں چاہتا ماہی۔ اب کی بار وہ بولا بھی تو کیا؟ مہاجبین الجھی کہ کیا مطلب؟ التمش، حالہ ٹھیک تو ہے نا؟ پہلا خیال اسے یہی آیا کہ کہیں حالہ کو کچھ ہوا تو نہیں، اسے تو نہیں؟ ہاں البتہ مجھے ضرور کچھ ہو جائے گا، اللہ نہ کرے التمش، مہاجبین تڑپ کر بولی تھی، اور اس کی تڑپ پہ التمش پھر سے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے ماہی، میں نے تمہیں حالہ کے بارے میں سب بتا رکھا ہے، یہ بھی کہ وہ مجھے نہیں بلکہ انہیں ہی اپنا ماں باپ سمجھتی ہے، جن کے پاس شروع سے رہی ہے۔ ماہی، وہ ان کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، ضد کرتی ہے، روتی ہے، اور مجھ سے یہ سب نہیں دیکھا جاتا۔ میں حالہ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کی خوشی ان کے ساتھ ہے، اس کی خوشی پورے کرنے کا سوچتا ہوں تو میرا دل بند ہونے لگتا ہے۔ وہ بے بسی سے بولا، جبکہ سارا معاملہ جان کر مہاجبین خود بھی ازردہ سی لب کاٹ کے رہ گئی۔ کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے کہ اسے سب سچ بتا دوں، مگر میں چاہ کر بھی اسے سب سچ نہیں بتا سکتا۔ میں اپنی خاطر اس کو نہیں توڑ سکتا، نہیں دیکھ سکتا اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اپنی ننھی سی جان کو ٹوٹتا ہوا۔ التمش کی آواز سے اب کی واضح درد چھلک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیوں اس نے مہاجبین کو کال ملا دی، کیوں آج پہلی بار اس سے اپنے دل کا حال شیئر کرنے لگا، وہ بھی وہ مسئلہ جو اس کی نظر میں قدر ذاتی اور بڑا تھا۔ ایک بات کہوں التمش؟ اس سے اجازت چاہیے۔ کہو۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مہاجبین کیا کہنا چاہتی ہے، مگر اجازت دے بیٹھا۔ آپ اسے سچ مت بتائیے گا، اور فرض کریں اگر آپ اسے سچ بتا بھی دیتے ہیں تو سوچیں کیا سچ جاننے کے بعد وہ آپ کی منشا کے مطابق ہو جائے گی؟ نہیں التمش، حالہ سچ جاننے کے بعد بھی اپنی ضد سے نہیں ہٹے گی، بلکہ اس کی ضد اب اگر رائی جتنی ہے تو تب پہاڑ کی شکل اختیار کر لے گی۔ ابھی تو وہ انجان ہے اور واپس جانا چاہتی ہے، لیکن سوچے اگر وہ سچ جان جاتی ہے کہ اس کے حقیقی باپ آپ ہیں اور اسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، تو تب تو وہ ایک لمحہ بھی یہاں رہنا گوارا نہیں کرے گی۔ ابھی تو وہ انجان ہے تو اس میں اتنی تڑپ ہے، جب معلوم ہو گیا تو اس کی تڑپ مزید بڑھ جائے گی۔ وہ ہر لمحہ تڑپے گی یہ سوچ کر کے وہ اب کبھی اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جا پائے گی۔ ابھی تو وہ دن کاٹ رہی ہے، صبر کر رہی ہے، مگر جب اسے سچ معلوم ہو گیا تب تو اس کی تڑپ پہلے سے 10 گنا بڑھ جائے گی۔ مہاجبین کی یہ سب باتیں التمش کو بھی تڑپا کر رکھ گئیں۔ اس نے مہاجبین کی ایک ایک بات سنی اور اسے اس کی ایک ایک بات بالکل صحیح لگی تھی۔ اسی لیے تو چاہتا ہوں کہ حالہ کو یہاں کا اتنا عادی بنا دوں کہ وہ واپس جانا بھول جائے۔ التمش نے اپنی سوچ بتائی۔ ہم تب تک کسی کو اپنا عادی نہیں بنا سکتے التمش، جب تک وہ خود ہمیں اپنی عادت نہ بنانا چاہے۔ حالہ کو یہاں روکنے کے لیے اسے اپنا عادی بنانا نہیں، بلکہ اس کے دل و دماغ سے اسے ماں باپ کی عادی ہونے کا نقش مٹانا ہے، اور یہ کام آپ اول تو کر نہیں سکتے، اور اگر کریں گے تو سوری ٹو سے کہ یہ اس بچے پہ ظلم ہوگا۔ اس لمحے مہاجبین بھی مکرم کی طرح بولی تھی، جبکہ التمش کو دھچکا سا لگا تھا کہ اس کے علاوہ باقی سب حالہ کی اتنی فکر کر رہے ہیں، جبکہ جسے کرنی چاہیے وہ خود غرض بنا بیٹھا ہے۔ میرے دل سے کوئی میرے ماں باپ کا نقش نہیں مٹا سکتا، اس لیے نہیں کہ میں نے ایک عمر گزاری ہے ان کے ساتھ، اس لیے کہ وہ میرے ماں باپ ہیں۔ کوئی مجھے ان سے بڑھ کر نہیں چاہ سکتا، نہ ہی کسی کی بے انتہا محبت میری نظر میں میرے ماں باپ کی محبت کو کم کر سکتی ہے۔ میرے دل میں ان کا جو مقام اور احساس ہے وہ اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی حالہ نے چاہے اپنی زندگی کے چند سال ہی ان کے ساتھ گزارے ہیں، مگر وہ چھوٹی بچی بھی جانتی ہے کہ ماں باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ آپ چاہے اسے کتنا ہی پیار کیوں نہ کر لیں التمش، اس کے دل سے اس کی ماں باپ کی محبت کو کم نہیں کر سکیں، اور حالہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اسی صورت رہے گی جب اس کے دل سے اپنے ماں باپ کی محبت کم ہو جائے گی، اور یہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی ان باتوں سے التمش کا دل زخمی کرتی جا رہی ہے، مگر وہ التمش کو کسی خوش فہمی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، وہ تو سمجھا ہی رہی تھی اسے۔ دوسری طرف التمش اس کی باتوں پہ اپنی تکلیف کو دوگنا بڑھتا محسوس کر رہا تھا۔ التمش، التمش کی طرف سے خاموشی پا کر اس نے پکارا۔ التمش نے محض ہوں کہنے پہ اکتفا کیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کچھ غلط کہا ہے، پھر بھی میری باتوں پہ اگر آپ کا دل دکھا ہو تو آئی ایم سوری۔ وہ اسے اداس نہیں دیکھ سکتی تھی، اپنی وجہ سے تو بالکل بھی نہیں۔ دل تو دکھا ہے، مگر کیا کر سکتا ہوں سوائے مسکرانے کے۔ وہ آزردگی سے مسکرایا۔ میں نے آپ سے پہلے کبھی نہیں پوچھا التمش، مگر آج صرف آپ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے شروع سے ہی حالہ کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ آپ اس کے باپ ہیں؟ بتایا ہوتا تو وہ بھلے ان لوگوں کی عادی صحیح، مگر کم از کم اس حقیقت سے انجان تو نہ رہتی کہ وہ اس کے اصل ماں باپ نہیں ہیں۔ آپ پہلی بار حالہ سے کچھ مہینوں قبل ملے، آپ کی اپنی وائف سے کیسی بھی ناراضگی صحیح، مگر ان کی ڈیتھ کے بعد تو آپ کو حالہ سے ملتا رہنا چاہیے تھا، اسے بتاتے رہنا چاہیے تھا۔ وہ پہلے سوچتی بھی کیسے جب کبھی خیال ہی نہ آیا پوچھنے کا، جبکہ التمش اسے کیا جواب دیتا۔ اب سچ تو بتا نہیں سکتا تھا۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، انفیکٹ اب مجھے کسی بھی بارے میں بات نہیں کرنی، مجھے نیند آ رہی ہے ماہی، اب میں فون رکھتا ہوں۔
التمش جسے پہلے مہاجبین کی باتوں سے سکون مل رہا تھا اب وہ الٹا مزید ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ التمش، اس سے قبل کہ وہ کال کٹ کرتا مہاجبین نے جلدی سے اسے پکارا۔ التمش رک گیا مگر بولا نہیں۔ آپ اگر مجھ سے خفا ہو کر فون رکھ رہے ہیں تو پلیز ایسا مت کریں، ورنہ ممکن ہے آپ کو واقعی نیند آ گئی ہو مگر مجھے رات بھر نیند نہیں آئے گی۔ وہ نادم سے بولی تو التمش کی سمٹے لب پھیل کے، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تم سے خفا ہو گیا ہوں؟ اس نے خندہ زیر لب ہوتے ہوئے پوچھا۔ وجہ آپ جانتے ہیں، میں نے بتائی تو ان باتوں سے اب دوبارہ ہرٹ ہو جائیں گے۔ وہ پھر سے وہی موضوع نہیں چھیڑنا چاہتی تھی۔ ان باتوں کو لے کر تو میں اپنے پاپا سے بھی خفا نہیں ہوا، جبکہ تکلیف تو ان کی باتوں پہ اتنی ہی ہوئی تھی، بھلے ان کی باتیں سچی تھی۔ وہ بولا مگر دل میں تم سے خفا نہیں ہوں ماہی، اور زبان سے وہ یہ بولا تو پھر مجھ سے بات کریں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کوئی نیند ویند نہیں ہے آپ کو۔ وہ نروٹھے پن سے بولی، اب اتنے حق سے کہو گی تو کیسے نہیں کروں گا بات۔ وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ ویسے ابھی تو مسز بنی نہیں اور ابھی سے حق جتانے لگی ہو، اور اب بھی کوئی حق جتانا ہے تو جتا لو، میں 2-4 گھنٹے یہی ہوں۔ وہ شوقی سے بولا، کیا مطلب؟ میں تو بس یوں ہی کہہ رہی تھی۔ وہ خجالت سے بولی، ایک بار میرے پاس آ جاؤ، پھر سارے مطلب سمجھا دوں گا۔ وہ مانی ہیسی سے بولا تو مہاجبین چھینپ سے گئی۔ کہو تو ابھی سمجھا دوں۔ اس کا لہجہ ہنوس وہی تھا۔ نہیں، میں وہ آپ کو نیند آ رہی تھی نا، مہاجبین سے کوئی بات نہ بن پائے۔ مگر جب تم نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی نیند ویند نہیں آ رہی تو مطلب نہیں آ رہی، اب تو بلکہ میں تمہاری نیندیں بھی اڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں، مائی فیوچر مسز۔ وہ دانستہ خمار آلود لہجے میں بولا تو مہاجبین کے کان کی لوئیں تک سرخ پڑ گئیں۔ مگر اب مجھے نیند آ رہی ہے، میں فون رکھ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ساتھ ہی مہاجبین نے کال کٹ کر دی کہ التمش کی زومانی باتوں پہ اس سے بات کرنا دوبھر ہونے لگا تھا، جبکہ دوسری طرف التمش نے کال ڈسکنیکٹ ہونے پہ ایک گہری سانس خارج کی۔ جانتا تھا تم ایسے کال کٹ کرو گے، سوری ماہی، میں اس ڈسٹربنس میں تم سے مزید بات کر بھی نہیں سکتا تھا۔ تو یعنی التمش نے دانستہ مہاجبین سے ایسی باتیں شروع کی تھی کہ وہ خود ہی کال کٹ کر دے۔ تم نے کہا نہیں، مگر تم بھی یہی چاہتی ہو کہ خالہ واپس لوٹ جائے۔ جانتا ہوں تم خالہ کی خاطر ہی ایسا کہہ رہی تھی، مگر تمہارے الفاظ مجھے مزید توڑ گئے ہیں ماہی۔ کسی طرف سے حوصلہ نہیں مل پا رہا۔ ماما، پاپا، تم سب یہی چاہتے ہیں کوئی تو ہو جو میرے ساتھ کبھی ہو۔ ہم تب تک کسی کو اپنا عادی نہیں بنا سکتے التمش، جب تک وہ خود ہمیں اپنی عادت نہ بنانا چاہے۔ خالہ کو یہاں روکنے کے لیے اسے اپنا عادی بنانا نہیں، بلکہ اس کے دل و دماغ سے اس کے ماں باپ کی عادی ہونے کا نقش مٹانا ہے، اور یہ کام آپ اول تو کر نہیں سکتے، اور اگر کریں گے تو سوری ٹو سے اس بچے پہ ظلم ہوگا۔ مہاجبین کی یہ بات التمش کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرتی جا رہی تھی۔ یہ الفاظ اسے بہت زوروں سے لگے تھے۔ وہ مزید ڈسٹربنس کا شکار ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ سوئی خالہ کو دیکھا، جس کے چہرے پہ التمش نے ایک دن بھی سوتے ہوئے سکون محسوس نہیں کیا تھا۔ سکون کی نیند وہ شاید اپنے ماں باپ کے گھر ہی سویا کرتی تھی۔ میری جان، میری خالہ، میرا پیارا بچہ، بابا کی جان کا ٹکڑا۔ وہ سوئی ہوئی خالہ کو آہستگی سے خود میں بھینچ گیا۔ امی جان، حارث سونے سے قبل زرین کو دیکھنے آیا تھا، مجھے لگا آپ سو گئی ہوں گی۔ زرین کو ابھی تک جاگتا دیکھ وہ بولا، ڈیڈ کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی کیا؟ یہی سوچ کر تو وہ ان کے پاس آیا تھا، ان کا حال جاننے، انہیں دیکھنے وہ ان کے پاس بیٹھتا پوچھنے لگا، نہیں میرے بچے، دراصل اتنے دن گھر سے دور رہی، اپنی جگہ کی عادت تھی، سو وہاں میری روٹین ڈسٹرب ہوئی، اس لیے اب نیند نہیں آ رہی۔ زرین کی بات کچھ ٹھیک بھی تھی اور کچھ وہ حارث کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، جو ان کے لیے پہلے ہی فکر مند تھا۔ آپ کوشش تو کریں سونے کی، اور مجھے سچ سچ بتائیں، درد کا فرق پڑا یا ابھی بھی ویسے ہی ہے؟ وہ بھی جانتا تھا کہ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی، تبھی دوبارہ پوچھنے لگا، آرام کیسے نہ آتا؟ میرے بیٹے کے ہاتھ میں اللہ نے شفا ہی اتنی رکھی ہے۔ زرین حارث کے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرتی بولی، اللہ کا کرم ہے آپ کے بیٹے پہ، اور سب آپ کی دعائیں ہیں۔ حارث ان کا وہی ہاتھ لبوں سے لگاتا بولا، حارث بیٹا، تم سے ایک بات بھی کرنی تھی۔ زرین نے بات تو صبح کرنے کا سوچا تھا، مگر اب جب وہ ابھی آ گیا تھا تو ابھی ارادہ کر لیا۔ جی امی جان، کریں۔ اسے اندازہ تھا کہ کیا بات کرنا چاہتی ہیں وہ۔ حارث، شہزین کو ایک اور موقع دے دو۔ وہ مختصر جملے میں ہی ساری بات کر کی۔ آپ مجھے پھر سے وہی تکلیف اٹھاتا دیکھنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، یہ موقع میں اسے اسی وقت عنایت کر دیتا ہوں۔ وہ خفگی سے کہتا ہے اسی وقت اٹھا۔ میری جان، میری بات تو سنو، بیٹھو یہاں۔ انہوں نے حارث کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا اور واپس بیٹھنے کا کہا۔ تم نے خود دیکھا اور سنا ہے کہ شہزین کس قدر بدل چکی ہے، اب تو وہ خود بھی یہی سب چاہتی ہے۔ امی جان، آپ بہت بھولی ہیں، آپ آسانی سے اس کے دھوکے میں آ جاتی ہیں، مگر میں نہیں۔ میں اس کے سبھی رنگوں سے واقف ہوتا جا رہا ہوں، جانتا ہوں کہ وہ نہ بدلی ہے، نہ خود کو بدلنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے۔ حارث کا دل نہیں مانتا تھا۔ اتنے بدگمان کیوں ہوتے ہو اس سے؟ وہ بولے، کیونکہ وہ یقین کرنے کے قابل نہیں۔ وہ تلخی سے بولا، اب جب وہ خود بھی یہی چاہتی ہے تو کیا اسے تڑپاؤ گے؟ زرین نے افسوس سے اسے دیکھا، اور جو اس نے مجھے تڑپایا وہ بھول گئی آپ؟ اس نے شکوہ کنہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ میں کچھ نہیں بھولی حارث،
بلکہ میں تو تمہیں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ جب تم نے شہزین کو اس گھر میں رکھ کے ایک موقع دیا ہے تو اس کا مطلب سمجھتے ہو نا کہ تمہیں اور اسے اب ایک ساتھ ہی رہنا ہے۔ اور جب تم دونوں کو ایک ساتھ رہنا ہے اور شہزین بھی خود کو اتنا بدل چکی ہے تو پھر تم دونوں دوبارہ سے اپنے تعلق کا آغاز کیوں نہیں کرتے؟ پہلے تو تم دونوں کا رشتہ مضبوط نہ ہو پایا، مگر اس بار مجھے پوری امید ہے کہ یہ اولاد تم دونوں کو ایک دوسرے کے پاس لے آئے گی۔ لفظ اولاد پہ حارث کے زام پھر سے ہرے ہو گئے۔ جس عورت نے میرے بچے کو مار ڈالا، مجھے اتنی بڑی خوشی اور رتبے سے محروم کر ڈالا، اس کے پاس میں کس دل سے جاؤں امی جان؟ کس طرح باندھوں اپنے دل پہ جبر؟ اس کے ساتھ ایک چھت تلے رہنا ہی میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں کہ جا کے اس کے ساتھ تعلق بنانا۔ وہ کس ضبط کے ساتھ بول رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ میں تمہارے احساسات سمجھتی ہوں حارث، مگر ایسے تو تم کبھی اپنی زندگی کی نئی شروعات نہیں کر پاؤ گے۔ تم دونوں ہمیشہ خالی رہ جاؤ گے، ادھورے سے۔ اولاد کے بغیر میاں بیوی کا رشتہ ادھورا ہی ہوتا ہے، اور میں اپنے بیٹے کو ادھورا نہیں دیکھ سکتی۔ بیٹا، تم یہ ادھورا پن اپنی بیوی سے ہی پورا کرو گے، اور تمہاری بیوی شہزین ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے اسے وہ کرنے کو مجبور کر رہی تھی جو حارث سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اپنی نہ صحیح، میری خوشی کا ہی سوچ لو۔ تمہاری امی جان کی تو حسرت ہی رہ جائے گی اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنے کی۔ لگتا ہے میں اپنے پوتا پوتی دیکھے بغیر ہی اس دنیا سے۔ امی جان پلیز۔ حارث نے انہیں بات پوری کرنے سے قبل ہی ٹوک دیا۔ کیوں کرتی ہیں ایسی باتیں جب پتہ بھی ہے کہ مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے تو میں اسے دیکھ کر میری تکلیف کا ہی سوچ لوں۔ وہ تکلیف سے گویا تھی۔ حارث نے چند لمحے خاموشی سے انہیں دیکھا اور پھر ایک بے بسی بھری سانس خارج کرتا بولا، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں اسے ایک موقع دینے کو تیار ہوں۔ وہ دل پہ پتھر رکھتا بولا، کیونکہ یہ بولنا آسان نہ تھا، اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، میں بس اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اٹھا تو ساتھ ہی بولی تاکہ وہ ان سے خفا نہ رہے، اور میں بھی اپنی ماں کو بس خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ جھکا اور ان کے سر پہ بوسہ دیتا بولا، سو جائیے گا آپ، اور سونے کی تلقین کرتا کمرے سے نکل گیا۔ تو تم واقعی بدل گئی ہو مس شہزین۔ حارث کمرے میں آیا اور اس کے برابر اپنی جگہ پہ برجمان ہوتا پر سوچ انداز میں بولا، تمہیں شک ہے میرے بدلنے پہ؟ وہ ابرو چکا کر بولی، مجھے یقین ہے۔ وہ بولا تو شہزین کے لب مسکرائے، تمہارے نہ بدلنے پہ؟ جملہ ادھورا تھا، اس نے مکمل کیا تو شہزین کے لب سمٹے۔ ایک کام کرو نا، مجھے جان سے مار ڈالو، تمہاری محبت میں زندگی گوا دوں گی تو شاید ایسا ہی یقین آ جائے تمہیں۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنی گردن پہ رکھتی بولی کہ وہ گلا گھونٹ ڈالے، کاش کہ میں ایسا کر سکتا، مگر تم شاید مر کر بھی میری جان نہیں چھوڑو گی۔ تمہاری بدروح ہر لمحہ اس گھر میں بھٹکتی رہے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ میں تم زندہ ہی کو برداشت کر لوں۔ معلوم نہیں کہ وہ اسے تنگ کر رہا تھا یا پھر غصہ دلا رہا تھا۔ برداشت مت کرو حارث، قبول کرو، دل سے قبول کرو مجھے پلیز۔ وہ آپ کی جذباتی پن سے بولی، اتنی بری بھی نہیں ہوں میں، شاید اتنی سے کہیں زیادہ بری ہو۔ وہ بڑبڑایا۔ حارث، شہزین نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، میں مانتی ہوں کہ تمہارے لیے یقین کرنا واقعی بہت مشکل ہے، کیونکہ میں نے جو کیا وہ بہت غلط کیا۔ اس کے بعد سے تمہارا دل اتنی جلدی مجھ سے راضی نہیں ہو سکتا، مگر تم مجھے ایک موقع تو دو، ایک بار میرے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر کے تو دیکھو۔ میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ حارث کے گلے میں باہیں ڈالتی بولی تو حارث خاموش رہا۔ تم ٹھیک سمجھتے ہو مجھ سے یہ کام وغیرہ جھنجٹ نہیں ہوتا، میں صرف تمہاری توجہ حاصل کرنے کو دکھاوا کرتی تھی، مگر کرتی تو تمہیں قریب کرنے کے لیے ہی تھی نا۔ یہ دکھاوا بھی تو تمہیں اپنے پاس کرنے کے لیے کرتی تھی حارث۔ آئی ایم سوری کہ میرا طریقہ بہت غلط تھا، مگر میرا مقصد غلط نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کو بنانا چاہتی تھی، اسے اس کی توجہ چاہتی تھی، مگر یہ سب کر کے میں نے تمہیں مزید خفا کر دیا، تمہیں خود سے مزید دور کر دیا۔ آئی ایم سوری حارث۔ وہ ہاتھ اب کے حارث کے چہرے کے اعتراف رکھتی شرمندہ سی بولی۔ اس نے بوا کے ساتھ جو کیا اس روز اس کی بھی معافی مانگ لی۔ آج زرین کے ساتھ اس کا رویہ کافی اچھا تھا، بلکہ جب سے آئی تھی تبھی سے اچھا تھا، اور اب وہ خود بھی رشتہ نئے سرے سے شروع کرنے کی بات کرتے ہوئے اپنے سارے دکھاووں کا اعتراف کیے معافی مانگ رہی تھی تو حارث کچھ تلخ بول نہ پایا۔ کیا مجھے واقعی سے موقع دینا چاہیے؟ اس نے خود ہی سے سوال کیا۔ نہ دینے کا آپشن میرے پاس ہے ہی کب؟ وہ اپنے ہی سوال پہ ہنسا تھا کہ ماں کا زبان دے آیا تھا۔ کچھ بولو نا حارث، اتنے بھی کیا خفا کہ بات ہی نہ کرو؟ وہ ابھی تک اس کے چہرے کو تھامے ہوئے تھی۔ خفا ان سے ہوا جاتا ہے جن پہ مان ہو، وہ بولا، مگر دل میں اس وقت کیا بات کروں تم سے؟ یہ سونے کا ٹائم ہے باتیں کرنے کا نہیں، سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ حارث نے اس کے ہاتھ اٹھایا اور اپنی جگہ لیٹ گیا۔ آج نہ ہی میں سوں گی اور نہ ہی تمہیں سونے دوں گی۔ وہ آگے ہوئی اور جھک کر حارث کے وجود پہ آ ٹھہری۔ شہزی وہ جو بولنے کو تھا، شہزین اس کے لبوں پہ انگلی رکھ کر اسے چپ کروا گئی۔ تم پہل نہیں کر پاؤ گے تو کوئی بات نہیں، یہ پہل میں کیے دیتی ہوں۔ یہ کہتی ہوئی وہ حارث کے لبوں پہ جھک گئی، مگر حارث اس کا ارادہ بھانپتا سختی سے اپنے لب بھینچ گیا۔ اب یوں تڑپاؤ تو مت مجھے۔ اس کی اس حرکت پہ وہ واقعی تڑپی تھی، کیونکہ وہ واقعی حارث کے لبوں کو چومنا چاہتی تھی، دل میں مچلتی پیاس کو بجھانا چاہتی تھی۔ پیاسی روح تڑپنی تو تھی ہی۔ مجھے نیند آ رہی ہے شہزین، سو پلیز لیو می۔ حارث نے اسے اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا۔ اور پلیز حارث، یوں لڑکیوں کی طرح بہانے مت بناؤ۔ وہ ضد ہوتی بولی،
تم ہٹو گی یا میں ہٹاؤں تمہیں؟ وہ اسے آنکھیں دکھاتا بولا۔ آج نہیں ہٹا پاؤ گے تم مجھے، اپنی منمانی پوری کر کے ہی پیچھے ہٹوں گی۔ وہ اس بار حارث کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر جلدی سے اس کے لبوں پہ جھک گئی کہ اسے لب بھینچنے کا موقع ہی نہ ملا۔ کچھ دیر اس پیاس کو بجھاتی رہی اور پھر وہی عمل حارث کی گردن پہ بھی دہرانے لگی۔ حارث نے بمشکل خود پہ جبر کیا کیونکہ اس انچاہے وجود کو اپنے اتنے قریب برداشت کرنا اس کے لیے محال ہو رہا تھا۔ ناؤ جسٹ لیو می شہزین۔ اس سے قبل وہ حارث کی شرٹ کے بٹن کھولتی، اسے بٹن کھولتا دیکھ وہ ایک جھٹکے سے اسے خود سے پیچھے ہٹا گیا۔ کر لی اپنی منمانی، اب پلیز لائٹ بند کرو اور دوبارہ مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ شہزین کے لمس سے اسے وحشت سی ہو رہی تھی۔ وہ درشتی سے بولا، حارث یوں تو مت کرو میرے ساتھ۔ وہ روحانی سی ہوتی بولی تھی، کاش کہ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا فریب نہ رچایا ہوتا تو آج میں تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے تمہیں وہ کرنے دیتا جو تم چاہتی ہو، نہ روکتا میں تمہیں، مگر تم نے خود کو میری نظروں سے گرا دیا ہے شہزین، اور اب دوبارہ ان نظروں میں کھڑا ہونا اتنا آسان نہیں جتنا تم اور امی جان سمجھتی ہیں۔ وہ شدید شکوہ بھرے لہجے میں بولا، مجھے موقع تو دو، میں نے خود کو تمہاری نظروں میں سرخرو نہ کیا تو میرا نام بدل دینا۔ میں خود کو تمہاری پسند میں ڈھال کر دکھاؤں گی حارث، میں تمہیں اب کوئی دکھ نہیں دوں گی۔ وہ حارث کے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پیوست کرتی بولی، بس آخری بات یقین کر لو نا مجھ پہ۔ وہ لاڈ بھرے انداز میں بولی اور یہ الگ بات تھی کہ وہ یہ انداز اس پہ بالکل نہیں جچتا تھا۔ پلیز حارث، مجھے خود سے دور مت کرو، آنے دو نا پاس، بیوی ہوں میں تمہاری، حق رکھتی ہوں تم پہ، مجھے میرے حق سے روکو تو مت۔ اس کے یہ انداز حارث کے لیے بالکل نئے اور انوکھے تھے۔ وہ اس کو کچھ دیر تو سنجیدگی سے دیکھتا رہا اور پھر مجبور سیاہ برتا بولا، لائٹ بند کر دو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ سو جاؤ یا سونے دو یا پھر میرے پاس مت آؤ۔ شہزین اس کی بات پہ سر ہلاتی فوراً سے لائٹ بند کر کی اور پلٹ کر اس کے سینے پہ آ ٹھہری۔ آئی لو یو حارث، اور جذبات سے بھرپور لہجے میں بولتی اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی، جبکہ حارث نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اف، کیسے کر پاؤں گا میں اپنا کہا پورا؟ جس عورت کا ذرا سا لمس مجھ سے برداشت نہیں، اسے مکمل طور پہ اپنا آپ کیسے سونپ پاؤں گا؟ حارث کس ضبط کے ساتھ اسے برداشت کر رہا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ اپنے وجود پہ جا بجا شہزین کے ہاتھوں اور لبوں کا لمس پا کر وہ سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ ارحم، آج تم جلدی آ جانا۔ ارحم اپنے بال بنا رہا تھا جب سوزین عقب سے اس کو باہوں میں بھرتی اس کی پوچھ سے سر ٹکائے بولی۔ اس روز کے بعد سے سوزین کا ارحم کے ساتھ رویہ کافی اچھا ہو گیا تھا، اور یہ ارحم نے بھی محسوس کیا تھا کہ وہ پہلے سے زیادہ اس کا خیال کرنے لگی تھی، اس کے لیے اور بھی حساس ہو گئی تھی۔ یہ میری نور کا حکم ہے یا ریکویسٹ؟ وہ اس کے عقب میں چھپی آئینے میں نظر نہیں آ رہی تھی، تبھی وہ بس اس کے اپنے سینے پہ نظر آتے ہاتھوں کو دیکھ کر پوچھنے لگا، تم کیا مانو گے، حکم یا ریکویسٹ؟ جواب کے بجائے سوال ہوا۔ اگر ریکویسٹ ہے تو پلیز ریکویسٹ مت کیا کرو، اور اگر حکم ہے تو جناب آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ وہ ہیئر برش ڈریسنگ پہ رکھتا بولا، تو پھر حکم سمجھو اور شام سے پہلے آ جانا، پورے 5 بجے، کیونکہ آج تم مجھے گھمانے لے جا رہے ہو، اور پھر اس کے بعد ہم کسی اچھی سی جگہ پر ڈنر کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس نے اب کی بار حکمانہ انداز میں کہا تو ارحم نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اسے اپنے روبرو کیا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے میری نور دھیرے دھیرے مکمل واپس مل رہی ہو۔ بہت اچھا لگ رہا ہے تمہیں اس طرح اپنے لیے ہر لمحہ پیار و فکر جتاتا دیکھ۔ ارحم اس کے ہاتھ ہمیں کھڑا بول رہا تھا، آنکھوں میں تشکر بھرے جذبات تھے۔ وہ جانتا تھا اس کے باپ کے بارے میں جاننے کے بعد سے وہ ارحم کا غم کچھ اس طرح سے بانٹ رہی ہے کہ اپنی نظروں، لہجے اور انداز میں اس کے لیے بے حد محبت چھلکانے لگی ہے۔ میرا بھی بہت دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی رہوں، مگر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ میں غیر محسوس طریقے سے تم سے دور ہوتی جاتی ہوں، مگر اب میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گی۔ میرا دل کہتا ہے تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو، تم میرے ساتھ وفادار ہو، اور بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس آکانشا، نورالعین اور بیلا سے تمہارا کیا رشتہ ہے مجھے اب نہیں جاننا، کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ تمہارا مجھ سے رشتہ ان سب رشتوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ سوزین آنکھوں میں نمی لیے سر جھکائے اس کے ہاتھوں کو تکتی سوچ رہی تھی۔ کیا سوچنے لگی؟ اپنی بات کے جواب میں اسے خاموش پا کر ارحم نے پوچھا، سوچ رہی ہوں کہ تم اپنا وہ وعدہ نہ جانے کب پورا کرو گے۔ کون سا وعدہ؟ ارحم نے انجان پن سے پوچھا۔ مہینے بھر کے لیے مجھے یہاں سے کہیں دور لے جانے کا، ہر وہ جگہ گھمانے کا جس کی لسٹ تم نے تیار کروا رکھی ہے، مگر فرصت نہیں، نہ دیکھنے کی نہ ہی لے جانے کی۔ مایوس ہو کر میں نے سوچا آج تمہارے ساتھ یہیں کہیں گھوم لوں۔ سوزین منہ پھلا کر بولی۔ اس کے یاد کروانے پہ ارحم ایک دم سے ہنس پڑا۔ مایوس مت ہو مسز، کیونکہ چند دنوں تک ٹکٹ تمہارے ہاتھ میں ہوگا، پھر تم اور میں یہاں سے فلائی کر جائیں گے، تیاری کر لینا ہنی مون کی۔ ارحم نے اسے گڈ نیوز سناتے ہوئے آخر میں شرارت سے کیا، سچی؟ سوزین اس کی پہلی بات پہ بولی۔ اپنے مطلب کی بات سن لی جو میں نے آخر میں کہا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہو گی؟ وہ شوق بھری نگاہیں اس پہ جمائے بولا۔ تمہیں اگر یاد ہو تو ہم اپنا ہنی مون 5 سال پہلے منا چکے ہیں۔ سوزین نے ایک آبرو جھکا کر کہا۔ مجھے ایسا کچھ یاد نہیں، تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ سے نئی میموریز بناتے ہیں، اور اس بار وہ سب کریں گے جو پہلی بار رہ گیا تھا۔ ارحم ایک آنکھ دبا کر بولا، نظروں میں جذبات ابل رہے تھے۔ سوزین حیا کا پردہ آنکھوں پہ ڈالے آنکھیں جھکا گئی۔
ارحم اب تم جاؤ۔ اس نے ارحم کو بھیجنا چاہا ورنہ ان قریب وہ مکمل طور پر پٹری سے اتر آتا تو اسے واپس پٹری پہ لانا سوزین کی بس سے باہر ہو جاتا۔ اب تو بالکل نہیں جاؤں گا، وہ اسے چھیڑتا بولا۔ جاؤ نا ارحم، پھر تمہیں جلدی واپس بھی تو آنا ہے، پہلے ہی 12 تم نے یہیں بجا دیے ہیں۔ سوزین نے وقت دیکھتے ہوئے کہا، ارحم 9 یا 10 بجے تک آفس چلا جاتا تھا، بھلے سے رات کے 12 بھی بج جائے، میں تو اپنا ہر وقت تمہارے نام کرنے کو تیار ہوں۔ وہ سوزین کے بالوں کو کان کے پیچھے رستہ انگوٹھے کی پور سے اس کے گال سے ہلاتا بولا، تم بس شام سے ڈنر تک کا وقت میرے نام کر دینا، ابھی اور رات کے بعد کا چاہے اپنے کام کے لیے مختص کر رکھو۔ سوزین نے اس کا ہاتھ پہلوں میں گرایا۔ ایک وقت تھا نور جب تم مجھ سے بھی زیادہ رومانٹک ہوا کرتی تھی، ارحم نے مصنوعی افسوس کرتے ہوئے کہا، کیونکہ تب مجھے پتا نہیں تھا کہ تم رومانس میں مجھے بھی پیچھے چھوڑنے والے ہو۔ وہ برجستگی سے گویا ہوئی، واقعی ارحم کا خمارانہ روپ اس پہ دھیرے دھیرے کھلا تھا۔ شادی کے اوائل میں وہ اس کے ساتھ اتنا رومانٹک نہیں ہوتا تھا، ویسے شروع میں تو تم اتنے رومانٹک نہیں تھے، کافی ریزرو سے رہتے تھے، سنجیدہ سے، مجھے خود ہی تمہاری توجہ حاصل کرنی پڑتی تھی۔ کیوں تھے تم ایسے؟ سوزین نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے یوں پوچھا جیسے یہ پوچھنے کے لیے اس کے پاس فرصت ہی فرصت ہو، جبکہ جواب میں ارحم کتنی ہی دیر خاموش رہا، گویا جواب دینا ہی نہ چاہتا ہو۔ میری عادت نہیں ہے کسی سے گھلنے ملنے کی، ہماری نئی نئی شادی تھی نور، ہمیں ایک دوسرے کو مزید اچھے سے جاننے میں وقت لگا، یاد ہے یا بھول گئے کہ میڈم میرے پیچھے کیسے پاگل تھی؟ میں پاگل ہوتا تو وہ جنون جو آپ مجھ پہ لٹاتی تھیں وہ میں لٹایا کرتا۔ ارحم نے شدید پن سے اسے دیکھا تو وہ ہنس دی، یہ بھلا کیسے بول سکتی تھی وہ؟ تم سے محبت کب ہوئی نہیں جانتا، مگر تمہاری عادت شادی سے پہلے ہی ہو گئی تھی، اتنا ضرور جانتا ہوں۔ تم سے اس بندھن میں بندھنے کے بعد بھی مجھے تمہیں مکمل طور پہ اپنا بنانے میں وقت تو درکار تھا، میرا مطلب ہے کہ مکمل طور پہ کھلنے میں، تم سے فری ہونے میں۔ سو شاید ابھی ایسا تھا، انفیکٹ جب تمہیں دیکھے بغیر ایک لمحہ نہ کرتا اور تمہیں دیکھ کر خود کو روکنا مشکل ہو جاتا تو مجھے بھی تبھی معلوم ہوا کہ میں کتنا رومانٹک انسان ہوں۔ وہ سوزین کی آنکھوں میں جھانکتا دھیمے پن سے بولا تو سوزین چھینپ سے گئی۔ تمہارا خماری بھرا روپ تو میری جان کو آ جاتا ہے ارحم، مگر سچ بتاؤں تو جب میں تمہارے پیچھے دیوانی ہوئی تھی اور تم مجھے نظر انداز کرتے تھے تو تمہارا وہ روپ بھی میری جان کو آتا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی، تم سچ میں مجھے اپنا لوگے۔ میں تو بس تمہاری ایک نظر کرم کی دیوانی رہتی تھی، تمہارے ساتھ وقت بتانا چاہتی تھی، تم سے دوستی کرنا چاہتی تھی، محبت ایک طرفہ ہی صحیح لیکن کسی رشتے سے تو تمہارا ساتھ چاہتی ہی تھی، مگر دیکھو تم نے میرا دوستی کا بڑا ہاتھ تھاما اور پھر اس دوستی کو نکاح کے رشتے میں بدل کے میرا ہاتھ کبھی چھوڑا ہی نہیں۔ میں خود کو بہت لکی فیل کرتی ہوں کہ میں نے جسے چاہا اسے پا لیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں ارحم، دل و جان سے مرتی ہوں تم پر۔ سوزین جذباتی سی ہو گئی تھی، آنکھوں میں بے ساختہ ہی نمی اتر آئی تھی۔ آج وہ دونوں پرانی باتیں کھولے کھڑے تھے۔ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں تم سے محبت کر بیٹھوں گا، میں تو دوستی تک کا روادار نہ تھا کہ جا کے تم سے محبت۔ آہ، ارحم نے دل ہی دل میں بولتے ہوئے آخر میں ایک درد بھری آہ خارج کی۔ کون سے درد تھے اس کے اندر؟ کیا سوچنے لگے؟ اسے بس خاموشی سے اپنی طرف تکتا پا کر اس نے پوچھا، جو میں سوچ رہا ہوں وہ تمہیں بتا دیا تو تم یہ باہیں میرے گلے سے ہٹا کر قدم پیچھے اٹھا لو گے۔ وہ اب بھی نہ بول سکا۔ جب تم میرے سامنے ہو تو بھلا کیا سوچ سکتا ہوں؟ ظاہر ہے تمہارے بارے میں ہی سوچوں گا نا۔ وہ ساری سوچوں کو ایک طرف رکھتا بولا، ساری سوچیں ترک کرو اور اچھے بچوں کی طرح اب آفس جاؤ۔ سوزین نے اس کے گلے سے بازو ہٹاتے ہوئے اس کے بالوں کو مزید سنوارتے ہوئے کہا، جو حکم آپ کا۔ ارحم شاید اپنی سوچوں کے سبب ڈسٹرب سا ہو گیا تھا، تبھی مزید شوخ پن پہ اترنے کے بجائے اس کا کہا مانتا فوراً جانے کو تیار ہوا۔ جلدی آ جانا، اوکے؟ ارحم نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تو وہ پھر سے یاد دہانی کروانے لگی۔ اوکے میم، فرما بداری سے مسکرا کر کہتا وہ دروازہ پار کر گیا۔ تھینک گاڈ 3 ایگزامس تو ہو گئے، اب یہ چوتھا ایگزام بھی اچھا سا دینا، پھر واپسی پہ میں تمہیں اچھی سی چائے پلاؤں گا تاکہ تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اپنے ہاتھوں کی نہیں، ہاں مگر اپنے ہاتھوں سے ضرور پلاؤں گا۔ کچھ وقت تمہارے ساتھ گزار کر تمہیں گھر ڈراپ کر کے آفس جاؤں گا۔ انہوں نے اپنے آنے کا وقت 5 کے بجائے 4:30 کا متعین کیا تاکہ ایزل اگر جلد فارغ ہو جائے تو اسے انتظار نہ کرنا پڑے، اور اگر آپ نے نہ پلائی تو یہ کہہ کر اپنی بات سے پھر گئے کہ میری طبیعت خراب ہو جائے گی، کوئی باہر کی چیز نہیں کھانی۔ ایزل خوش ہوئی تھی مگر انہوں نے بعد میں اپنا کہا پورا نہ کیا تو یہ سوچ کر بولی، بہت بہترین اور صاف ستھری چائے پلاؤں گا تمہیں کہ تمہاری طبیعت سیٹ ہو جائے گی۔ تمہاری طبیعت کا مجھ سے زیادہ خیال بھلا کسے ہوگا؟ وہ اسے بھلا ایسے ویسی جگہ تھوڑی نہ لے کے جاتے۔ تو پھر پکا کریں کہ صرف آج نہیں بلکہ روز آپ مجھے چائے پلائیں گے۔ ایزل جھٹ سے بولی، زیادہ پھیلو مت، روز روز نہیں پلاؤں گا، صرف آج ہی۔ انہوں نے صاف انکار کیا، اور اب زیادہ کی فرمائش کی تو اس سے بھی جاؤ گے؟ اسے دوبارہ سے منہ کھولتا دیکھ وہ بولے تو ایزل منہ پھلا گئی، آج بھی رہنے دے، نہیں پینی مجھے کوئی چائے وائے۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتی بولی، اچھا ناراض مت ہو، پلا دوں گا روز ہی، مگر اپنے ہاتھوں کی۔ وہ اس کی پھلی ناک چھوتے بولے، یعنی باہر کی چائے صرف آج ہی، اس کے بعد سے بس گھر کی چائے ہی منظور ہے؟
ان کے ہاتھ کی چائے پہ وہ کیسے نہ راضی ہوتی۔ ویسے آقا، ابھی تو صرف 6 دن گزرے اور 10 دن باقی ہیں، 4 ایگزامز رہتے ہیں جن میں 6 چھٹیاں پڑی ہیں۔ 8 ایگزامز میں ٹوٹل 9 چھٹیاں دے ڈالیں، یہ ایگزامز جلدی کیوں نہیں ختم ہوتے؟ ایزل نے جب دیکھا تھا کہ اگلے 3 پیپرز میں کئی چھٹیاں تھیں تبھی اس کو ہال پڑنے لگے تھے۔ ہاں، آخر والے میں کوئی چھٹی نہ تھی اور وہ تھا بھی قدرے آسان اور مختصر۔ ایگزامز میں چھٹیوں سے اس کی بہت جان جاتی تھی، اس کا بس چلتا تو وہ ایک دن میں ہی تمام ایگزامز دے کر سکون سے ایک لمبی چھٹی بناتی ان کے ختم ہونے کی۔ بورڈ والوں کو معلوم ہے نا کہ ایک دن مجھے میری مسز کو کورس کی کتاب پڑھانی ہوتی ہے اور ایک دن رومانس کی، بس تبھی ایک ایک چھٹی ہر ایگزام میں عنایت کر دی۔ تھینکس ٹو سندھ بورڈ، وہ جواب بھی اپنے مطلب کا ہی بولے۔ بورڈ والوں کو یہ نہیں پتا نا کہ مسز یہ رومانس والی کتاب پڑھتے ہوئے کتنے مشکل مرحلوں سے گزرتی ہے، پتہ ہوتا تو اس عنایت کی غلطی نہ کرتے۔ وہ ان کی شوق نظروں کو گھورتی بولی، اچھا یہ نا کہ صرف مجھے ہی معلوم ہے کہ میری مسز کن کن خوبصورت مراحل سے گزرتی ہے۔ وہ ایزل کی گردن پہ ہاتھ کی پشت پھیرتے لفظ خوبصورت پہ قدرے زور دیتے مانی خیزی سے بولے، اب یہاں مت شروع ہو جائیے گا۔ ان کا ہاتھ اپنی گردن سے اوپر جاتا دیکھ وہ بولی، جانم غصہ نہیں، میں تو بس سیٹ بیلٹ باندھنے لگا تھا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اسے سیٹ بیلٹ لگا دی۔ سیفٹی از ویری امپورٹنٹ، سیٹ بیلٹ لگاتے وہ بولے تھے اور پھر پیچھے ہٹ کے، اب چلے نا، کب سے باتوں میں لگے ہوئے، اگر ٹائم ویسٹ ہی کرنا تھا تو بتا دیتے، میں سکون سے اپنا چیز کیک کھا لیتی۔ خام ہاں جلدی مچائی ہوئی تھی۔ وہ نہ کھائے جانے والے چیز کیک کا دکھ مناتی بولی، نہ میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے نہ تمہارا، تم سے باتیں کرنا اور تمہاری باتیں سننا میرے لیے کبھی بھی ٹائم ویسٹنگ کے زمرے میں نہیں آتا۔ انہوں نے متانت سے کہا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، خیر اب کریں نا گاڑی سٹارٹ۔ وہ سنجیدگی میں تھوڑی نہ بولی تھی، اس نے تو بس یوں ہی کہہ دیا تھا، اوکے ملکہ ایزل۔ ملکہ عالیہ تو سبھی کہتے تھے مگر ان کی ملکہ تو ایزل تھی، سو وہ اس کا نام لیتے تھے۔ ٹائم پہ آ جائے گا اور چائے مت بھولیے گا، خیر بھول بھی گئے تو میں اچھے سے یاد کروا دوں گی۔ کچھ دیر بعد جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو گاڑی سے اترنے سے قبل بولی، آ جاؤں گا ٹائم پہ، بس اس راستے پہ تم جانتی ہو نا کہ کتنی ٹریفک ہوتی ہے، ایک سائڈ کا روڈ بند ہے سو دوسری سائڈ پہ ہی سارا رش لگا ہوتا ہے۔ یہی شارٹ کٹ ہے، ورنہ دوسرے راستے سے اگر آؤں تو وہاں رش نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، مگر وہ راستہ بہت لمبا ہے، اگر مجھے اس طرف سے آنا ہوا تو میں جلدی نکل آؤں گا آفس سے۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا تو ایزل سر ہلا گئی، تو بس اب اچھا سا ایگزام دینا اور ہاں تھوڑی بہت چیٹنگ کی اجازت دے رہا ہوں۔ وہ جانتے تھے ایزل کو اکاؤنٹس کا سبجیکٹ مشکل لگتا ہے اور رو دھو کر اس نے تیاری کی تھی، تبھی یہ اجازت دی۔ او تھینک یو سو مچ آقا جان۔ وہ اس اجازت پہ خوش ہوتی لاڈ سے ان کے بازو کو سینے میں بھر کی، صرف تھینک یو؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، لو یو سو مچ میرے پیارے آقا۔ اب کہ اس نے اسی لاڈ کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کیا اور ان کی گال پہ کس کرتی گاڑی سے نکل گئی۔ یہ لڑکی بھی نہ اپنی ان اداؤں سے کسی دن پاگل کر چھوڑے گی مجھے۔ وہ سر جھٹک کر مسکراتے گاڑی آگے بڑھا لے کے، چلو میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ 5 بج چکے تھے اور لاریب کا ڈرائیور آ چکا تھا، تبھی وہ ایزل سے بولی، نہیں آگا آئیں گے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گی، تم جاؤ۔ ایزل نے اس آفر سے انکار کر دیا، کال کرو انہیں اور پوچھو کب تک آئیں گے۔ لاریب کا دل نہ مانا اسے اکیلا چھوڑ کر جانے کا، کال نہیں اٹھا رہے۔ ایزل پہلے ہی یہ کام کر چکی تھی، دوبارہ کرو۔ لاریب نے پھر سے ٹرائی کرنے کا کہا تو وہ سر ہلاتی دوبارہ سے کال ملانے لگی، مگر پھر سے رابطہ نہ ہو پایا۔ 4:30 کا بول کر 5 بجے بھی نہیں آئے۔ ایزل فکر مند ہوئی، کیا پتا مصروف ہوں اس لیے نہ کال کا پتہ لگ رہا ہو، نہ ہی آ سکتے ہوں، فری ہوں گے تو آ جائیں گے، بلکہ میں کہہ تو رہی ہوں میں ڈراپ کر دیتی ہوں تمہیں، میرا ڈرائیور آ چکا ہے، ویٹ کر رہا ہے، آ جاؤ۔ لاریب نے دوبارہ سے آفر کرائی، چلی جاؤں کیا؟ ایزل نے خود ہی سے پوچھا، اچھا سا ایگزام دینا، پھر واپسی پہ میں تمہیں اچھی سی چائے پلاؤں گا تاکہ تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے، اپنے ہاتھوں کی نہیں، ہاں مگر اپنے ہاتھوں سے ضرور پلاؤں گا۔ کچھ وقت تمہارے ساتھ گزار کر تمہیں گھر ڈراپ کر کے آفس جاؤں گا۔ مگر پھر آقا فارس کی بات یاد آئی کہ وہ اس کے ساتھ واپسی پہ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ نہیں تم جاؤ، یہی سوچ کر اس نے پھر سے منع کر دیا، ارے چل پڑو، تم کہو تو ان کے آفس ڈراپ کر دوں گی۔ لاریب نے آسان حل بتایا کہ ان سے ملنا ہی ہے تو آفس چلی چلے۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی وہاں، اوف مجھے تو سوچ کے ہی شرم آ رہی ہے، سب وہاں مجھے ایسے دیکھیں گے۔ ایزل نے اپنی صحت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں تو اچھا ہے نا، سب بھی دیکھے کہ ان کے باس کی بیوی کتنی موٹی اور چھوٹی ہے۔ لاریب نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، کیونکہ ایزل سے کوئی بات نہیں تھا کہ اس کی ہنسی پہ اسے 2 جھڑ دیتی، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی لاریب، اب جو اگر تم نے فضول بکواس کی تو۔ اس نے ہوائی مکہ بنا کر دکھایا تو لاریب نے فوراً سے چہرہ پیچھے کیا، اچھا اچھا مارنا نہیں، اب نہیں کہتی۔ اس نے لبوں کو کفا لگایا، اچھا اب سیدھی طرح بتاؤ چل رہی ہو یا میں بھی تمہارے ساتھ یہیں بیٹھ جاؤں؟ اس نے اب کے فائنل پوچھا، کس خوشی میں؟ ایزل نے اسے چتونے سے گھورتے ہوئے پوچھا، خوشی میں نہیں بلکہ فکر میں، سو جب تک فارس بھائی نہیں آ جاتے میں یہی ہوں۔ لاریب نے وہیں رکنے کے ارادے پہ گویا مہر لگائی، یہ فکر تم نے پہلے تو کبھی نہیں کی، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جسے ہمیشہ مجھے بھیجنے کے بعد ہی جاتی ہوں۔ ایزل کو اس کی فکر پہ ہنسی بھی آئی اور پیار بھی،
پہلے کی بات اور تھی، اب کی بات اور ہے، اور ویسے بھی تم نے کہا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، ایسے میں کیسے جاؤں تمہیں چھوڑ کے؟ مجھے پتا ہے کہ تمہیں میری کتنی فکر ہے، مگر تم بھی مت بھولو کہ تمہیں یہاں سے سیدھا اپنی کزن کی مہندی پہ جانا ہے۔ ایزل جو خود بھی بھولے بیٹھی یاد آیا تو لاریب کو بھی یاد دلایا۔ ارے ہاں، یہ تو میں بھول ہی گئی تھی۔ اوف، میرے پاس تو ٹائم اتنا بچا ہی نہیں، کیونکہ مجھے سیدھا کزن کی طرف نہیں بلکہ پہلے گھر جا کر ریڈی ہونا ہے۔ اوف، وقت پہ نہ پہنچی تو وہ میرا قتل کر دے گی۔ 7 بجے تو نکاح شروع ہو جائے گا، لاریب اپنے سر پہ ہاتھ مارتی بولی۔ مہندی کے ساتھ نکاح بھی تھا، اس کزن سے لاریب کی کافی دوستی تھی، سو تب ہی وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ تو پھر تم جاؤ اور جا کر تیاری کرو۔ ایزل بولی۔ مگر ایزل، فارس بھائی تو ابھی تک آئے نہیں، تم اکیلی بیٹھی رہو گی کیا؟ اسے پھر سے یہی فکر لگی۔ ارے بابا، آ جائیں گے وہ، بلکہ وہ دیکھو میشا اور انایا اسی طرف آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ٹائم پاس کرتی ہوں، تب آ جائیں گے آگا۔ ایزل نے اپنے 2 دوستوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بولی، کیا باتیں ہو رہی ہیں لو برڈز میں؟ انایا انہیں چھیڑتی بولی، کیونکہ لاریب اور ایزل کی دوستی سے پوری کلاس واقف تھی، تبھی سب انہیں لو برڈز کہتے تھے، کچھ خاص نہیں۔ ایزل نے شانے اٹھ کے، تم لوگ کب تک جا رہی ہو گھر؟ لاریب نے ان دونوں بہنوں سے پوچھا۔ ابھی کچھ دیر تک آ جائے گا ڈرائیور تو چلے جائیں گے۔ اب کی بار میشا بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر جب تک ڈرائیور نہیں آتا تم دونوں ایزل کو کمپنی دو۔ لاریب کے کہنے پہ دونوں نے سر ہلایا۔ اچھا ایزل، میں چلتی ہوں، تم فارس بھائی کو دوبارہ سے کال کرو اور پوچھو ابھی تک پہنچے کیوں نہیں۔ مجھے شادی پہ نہ جانا ہوتا تو تمہیں چھوڑ کے نہ جاتی۔ ایک تو یہ شادی بھی ایگزامس میں رکھتی، وہ تو شکر ہے کہ اگلے دنوں ایگزام فرسٹ ٹائم ہے، سیکنڈ ٹائم آرام سے بارات اور ولیمہ اٹینڈ کر لوں گی۔ جس طرح دونوں ایگزامس میں ایک ایک دن کا گیپ ہے، اسی طرح بارات اور ولیمے میں بھی ایک ایک دن کا گیپ ہے۔ خیر، میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، تم کرو نا فارس بھائی کو کال۔ لارے بلا وجہ ہی شرمندہ ہوئی اور پھر شادی کا تذکرہ لے کر بیٹھ گئی۔ اگلے دنوں ایگزامس فرسٹ ٹائم نہ ہوتے تو وہ اپنی پیاری کزن کی بارات اور ولیمہ نہ دیکھ پاتی۔ او ہو لاریب، تم بھی نا، بس کر دو اتنی فکر کرنا، ابھی آ جائیں گے آگا۔ ہو سکتا ہے مصروف ہوں یا ٹریفک میں پھنس گئے ہوں، ورنہ وہ مجھے انتظار کروا سکتے ہیں بھلا، بلکہ ٹریفک میں ہی پھنس گئے ہوں گے، کیونکہ جتنی بھی مصروفیت ہو میرے پاس وہ سب کام چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہ سچ بھی تھا اور کچھ لاریب کو بھی فکر کرنے کی خاطر کام۔ ہاں یہ تو ہے، خیر کل ملاقات ہوگی۔ لاریب اس سے گلے ملتی وہاں سے چلے گی، جبکہ ایزل میشا اور انایا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کراچی کی ٹریفک سے تو اللہ کی پناہ ہے۔ آغا فارس آفس سے 4:40 پہ نکلے تھے اور اب 4:55 ہو رہے تھے، مگر ان کی گاڑی دونوں اطراف سے ٹریفک میں پھنس چکی تھی۔ آگے پیچھے دائیں بائیں گاڑیوں کی لمبی قطار لگ چکی تھی، ہر طرف سے ہارن کی آواز اٹھ رہی تھی، مگر ٹریفک تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ ٹریفک تو پتہ نہیں کب ختم ہو، ایزل کو کال کر دیتا ہوں کہ لاریب کے ساتھ ہی گھر چلی جائے، انہیں یہاں بہت وقت لگ جائے گا، یہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا۔ تبھی اسے کال کرنے کے خیال سے اپنا موبائل تلاشنے لگے۔ سب سے پہلے اپنی جیب میں دیکھا، مگر وہاں بھی نہ ملا، پھر ڈیش بورڈ پہ دیکھا، وہاں بھی نہیں تھا، فرنٹ سیٹ اور پیچھے بھی دیکھا، مگر گاڑی میں کہیں نظر نہیں آیا۔ کہاں چلا گیا میرا موبائل؟ وہ اپنے آپ سے بڑبڑائے، مگر پھر ایک دم سے جھماکا سا ہوا، اور وہ یہ کہ وہ تو میٹنگ روم سے نکلتے ہی سیدھا لفٹ میں جا کھڑے ہوئے تھے، اور لفٹ سے آزاد ہو کر بلڈنگ سے نکلتے سیدھا گاڑی میں، جبکہ ان کا موبائل تو وہیں ان کے روم کی ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا۔ ڈیم، ہاؤ کین آئی فرگیٹ مائی فون؟ یاد آنے پر انہوں نے ہاتھ بھی ساختہ اپنے سر پہ مارا۔ وہاں ایزل کب سے میرا انتظار کر رہی ہوگی، اور میں اوپر سے اپنا موبائل بھی آفس سے بھولا ہے۔ حد ہوتی ہے فارس، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ انہیں خود پہ غصہ آنے لگا، نہ جانے مجھے کتنی کالز کی ہوں گی اس نے، پریشان بیٹھی ہوگی وہ وہاں، اللہ کرے لاریب وہیں ہو اور اسے کے ساتھ آ جائے۔ اور اب وہ غصے سے ہارن پہ ہارن دینے لگے، حالانکہ جانتے تھے کہ ہارن دینے سے کچھ نہیں ہونے لگا۔ موبائل پاس ہوتا تو کم از کم لاریب کے ڈرائیور کو کہہ دیتا، اف، اس ٹریفک میں بھی مجھے آج ہی پھنسنا تھا، پتا ہوتا تو دوسرا راستہ پکڑ لیتا۔ انہوں نے غصے سے اسٹیئرنگ پہ مکہ مارا تو ہاتھ سے درد کی لہر سی اٹھی، مگر درد کی پرواہ کسے تھی؟ پرواہ تو انہیں ایزل کی تھی، جو ان کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے گھڑی پہ نظر ڈالی، جہاں اب پورے 5 بج چکے تھے۔ تو پھر ہم کب آئیں اپنی بیٹی کو لینے؟ یہ اعجاز ہاؤس کے لاؤنج کا منظر تھا، جہاں 2 خواتین اور ایک مرد ایک طرف، جبکہ دوسری طرف انم، نادیہ، شائستہ اور اعجاز بیٹھے ہوئے تھے۔ بات رشتے کی ہو رہی تھی، اور انم یوں دکھائی دیتی تھی جیسے خود پہ بہت جبر باندھ کر یہاں بیٹھی ہو۔ رشتہ پکا ہو چکا تھا، اور اب وہ خاتون جن کا نام تہمینہ تھا وہ بولی، اس بارے میں تو سوچنا پڑے گا، ابھی تو بات پکی کر لیتے ہیں، پھر تاریخ پکی کرنے کی طرف ہی آ جائیں گے۔ اس خاتون کی بات کے جواب میں اعجاز بولے، ان کا اشارہ منگنی کی رسم کی طرف تھا۔ دیکھیں بھائی صاحب، میرا تو شروع سے منگنی جیسی رسم کی طرف رجحان رہا ہی نہیں، مجھے یہ رسم بے فضول لگتی ہے۔ میں نے اپنی اس بیٹی اور بڑے بیٹے کا بھی سیدھا نکاح ہی کیا تھا۔ چھوٹی کے سسرال والے بھی منگنی کا کہہ رہے تھے، مگر میں نے نکاح کر دیا۔ خاص کر لمبی لمبی منگنیاں رکھنے کی تو میں سخت خلاف ہوں، اور جب رشتہ طے ہونے کے بعد جلد شادی کا ارادہ ہو تب بندہ سیدھا نکاح ہی کر لے۔ پہلے منگنی پھر شادی، کیا فائدہ اتنے فنکشنز اور بلا وجہ کی فضول خرچی کا؟
تہمینہ کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، کیونکہ اپنی جگہ آپ ٹھیک ہی فرما رہی ہیں۔ ایک طرف تو منگنیاں خرافات سے کم نہیں، خاص کر لمبی منگنیاں، مگر دوسری طرف ان کا یہ فائدہ ہے کہ اس دورانیے میں دو فیملیز ایک دوسرے کو مزید اچھے سے جان لیتی ہیں، دونوں بچوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ رشتہ آگے بڑھ پائے گا یا نہیں۔ صاف اور سیدھی بات ہے کہ نکاح ٹوٹنے سے منگنی ٹوٹنا پھر بھی بہتر ہے، اس لیے میں رشتہ طے ہوتے ہی نکاح کر دینے کے حق میں نہیں ہوں۔ آپ نے اپنے سبھی بچوں کے رشتے جاننے والوں میں کیے ہیں، بڑے دو کی جاننے والوں میں، جبکہ چھوٹی کا اپنوں میں، سو تبھی آپ کو اس بات کی فکر نہیں رہی ہوگی کہ رشتہ جڑنے کے بعد معاملات کیا ہو سکتے ہیں، اور آپ غیروں میں کر رہی ہیں، مگر پھر بھی اتنی فکر اس لیے نہیں کیونکہ آپ لڑکے والی ہیں، مگر ہم تو لڑکی والے ہیں نا، ہمیں تو وقت درکار ہے بہن جی۔ اعجاز نے بنا کوئی لگی لپٹی رکھے سیدھی سی بات کی، اپنا نظریہ ان کے سامنے رکھا۔ نادیہ بھی اپنے شوہر کے حق میں تھی، فکر تو خیر لڑکے والوں کو بھی کم نہیں ہوتی، یہ تو بس آپ لوگوں کو دیکھتے ہی اطمینان ہو گیا۔ انم بھی بہت پیاری اور سیدھی سی بچی لگی مجھے، جس طرح میرے باقی بچے اپنے گھروں میں خوش ہیں، اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ فہد کی بھی ایسی بیوی ہے جو گھر کو بنانے کی طرف دھیان دے، نہ کہ بگاڑنے کی طرف۔ ماشاءاللہ میری بڑی بہو بہت سلیقے والی ہے، سلجھی ہوئی اور محبت کرنے والی ہے۔ تہمینہ بہت باتونی لگتی تھی، اور اب فہد کا رشتہ دیکھنا تھا تو میں نے فہد سے پوچھا کہ کوئی تمہاری پسند ہے تو بتا دو، مگر اس نے کہا کہ میری پسند وہی ہوگی جو آپ سب کی ہوگی۔ میرا فہد تھوڑا سنجیدہ مزاج اور ریزرو سا رہنے والا، میں نے تو کہا تھا کہ عادی کی طرح تم بھی کوئی پسند کر لیتے تاکہ رشتہ تلاشنے والے کام سے ہماری بچت ہو جاتی۔ آخر میں وہ مزاحیہ انداز میں بولی تو سب ہنس پڑے سوائے انم کے۔ بھائی میری بیگم الحمدللہ فٹ فاٹ ہے، کوئی بی پی کوئی شوگر کوئی دوسرا مسئلہ نہیں، ہاں بس جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ انہیں بولنے کی بہت بیماری ہے، اور اس بیماری کو میں آج تک دور نہیں کر پایا، اور اب تو کرنا بھی نہیں چاہتا کہ خود بھی عادی ہو گیا ہوں اس بیماری کا۔ فضل صاحب اپنی بیگم کی اتنی لمبی باتوں کے جواب میں بولے تو ایک بار پھر سب ہنس پڑے، اور ایک بار پھر انم چپ رہی۔ باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے یہ طے کر لیں کہ رشتے کو آگے کیسے بڑھانا ہے۔ شائستہ جو کب سے خاموش بیٹھی تھیں ان سب کو پھر سے اسی موضوع کی طرف لے آئیں۔ دیکھیں بہن جی، آپ منگنی کے حق میں نہیں، اور میں نے آپ کی پسند ناپسند کا احترام کرتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ ابھی تو اس رشتے کے پکے ہونے پہ منہ میٹھا کرتے ہیں، پھر کچھ دنوں بعد آپ لوگ آئیے گا تو شادی کی تاریخ طے کر لیں گے۔ اعجاز نے منگنی کی رسم سے ان کی واقعی جان چھڑوا دی، جبکہ شادی کا لفظ سن کر وہاں بیٹھی انم کے دل پہ بجلیاں گری تھی۔ پپھو میں روم میں جاؤں کیا؟ اس سے اب وہاں بیٹھنا دشوار ہوا تھا، سو تبھی اپنے برابر بیٹھی شائستہ سے سرگوشی بھری آواز میں بولی، ہاں بیٹا تم جاؤ، بلکہ رکو منہ میٹھا کر لو پھر چلی جانا۔ شائستہ اسے اجازت دینے کے بعد یاد آنے پر بولی تو انم ایک بار پھر خود پہ جبر باندھ کر بیٹھی رہی۔ لو انم منہ میٹھا کرو تم بھی۔ کومل یعنی انم کی ہونے والی بڑی ننند نے ایک گلاب جامن اس کے منہ کے آگے کیا تو انم کی آنکھوں میں مٹی سے جل اٹھی۔ اس لمحے اسے ایک پرانا منظر یاد آیا تھا، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کھاؤ یہ لڈو، میری شادی نہیں بلکہ شادی کی تاریخ طے ہونے کا لڈو، ویسے بھی تمہیں لڈو بہت پسند ہے نا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ ایزل کے دل کا حال جانتے ہوئے بھی اسے مٹھائی کھلانے چلی آئی تھی۔ رونا بند کرو، آج تو خوشی کا دن ہے، تمہیں لڈو اب پسند نہیں تو کیا ہوا، تم یہ گلاب جامن کھاؤ، تمہارے آقا کو یہ بہت پسند ہے نا، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ کھانے کا۔ انم نے اپنے سامنے کیے گئے گلاب جامن کو دیکھا تو آنکھوں میں بے ساختہ نمکین پانی اترا۔ ایک وہ وقت تھا ایزل جب میں نے تمہیں اس موڑ پر کھڑا کر دیا تھا جہاں تم اپنے زخمی دل کو زبردستی مرہم پٹیوں میں جکڑ کر مٹھائی کی صورت میں ایک کڑوا زہر اپنے حلق سے اتار گئی تھی، اور ایک یہ وقت ہے جب قسمت نے مجھے بھی اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں مجھے بھی اپنے زخمی دل کو زبردستی پٹیوں میں جکڑ کے یہ زہر پینے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ وہی گلاب جامن ہے جو میں نے تمہیں کھلایا تھا، اور اب قسمت وہی مجھے کھلا رہی ہے۔ انم دل ہی دل میں ایزل سے مخاطب ہوئی، کیا سوچ رہی ہو انم، کھاؤ نا۔ ایک منٹ، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں گلاب جامن پسند ہی نہیں، لگتا ہے میں نے غلط مٹھائی اٹھا لی۔ کومل ہنستے ہوئے بولی جبکہ اس کی بات پہ انم کے دل پہ چھریاں چلنے لگی۔ ٹھیک کہا تم نے واقعی غلط مٹھائی اٹھا لی۔ وہ ہولے سے بولی، لو لڈو کھاؤ، شادی کا نہیں بلکہ بات پکی کا۔ اب کہ اس نے گلاب جامن رکھ کے لڈو اٹھا لیا تو لڈو اور اس کی بات سے انم کو اپنی بات اور وہ لڈو یاد آ گیا جو وہ ایزل کو کھلا رہی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کے زخمی دل سے خون رسنے لگا۔ مجھے لڈو بھی نہیں پسند، انم نے سلگتی نگاہوں سے لڈو کو دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر ایسا کرو تم خود ہی اپنی مرضی کی مٹھائی اٹھا لو۔ کومل نے پورے کا پورا ڈبہ ہی اٹھا کر اس کے آگے کر دیا تو انم کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کے بازو کے ساتھ ہاتھ موجود ہی نہ ہو، وہ ہاتھ اٹھا ہی نہ پائی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ لڈو یا گلاب جامن ہی کھا لیتی، کم از کم خود اپنے ہاتھ سے زہر کھانے سے تو بہتر تھا کسی اور کے ہاتھ سے کھانا۔ لو بیٹا یہ کھاؤ۔ شائستہ انم کا گریز اور آنکھوں کی نمی دیکھ چکی تھی، تبھی خود تھوڑی سی برفی اس کے آگے کی۔ انم نے اب کی بار دل مار کر منہ کھول ہی لیا۔ مبارک ہو، رشتہ تو صحیح معنوں میں اب پکا ہوا، میٹھے کے بغیر کی رسم ادھوری ہی لگتی ہے۔ فضل صاحب بولے، آپ کو بھی مبارک ہو۔ نادیہ نے بھی انہیں جوابی مبارکباد دی۔
پپھو نادیہ ان لوگوں سے باتوں میں لگ گئی تھی، تبھی انم ایک بار پھر سے شائستہ کو پکار بیٹھی، انم تم اب جاؤ اور یہ بھی لے جاؤ۔ انم کے مزید بولنے سے قبل ہی وہ جان گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، تبھی اسے مٹھائی اور پلیٹس اٹھا کر لے جانے کا بولی تو وہ یوں اٹھ کر گئی جیسے جانور رسی چھڑوا کر بھاگے۔ شائستہ نے افسوس بھری نگاہوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور خود بھی باقیوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اچھا ایزل، ہمارا ڈرائیور آ گیا، اب ہم چلتے ہیں۔ میشا اور انایا کا ڈرائیور آ چکا تھا، تب بھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے جانے کا سن کر ایزل کا چہرہ لٹک گیا۔ وہ دونوں چلی جائیں گی تو وہ اکیلی بیٹھی رہے گی کیا؟ ٹھیک ہے، ایزل نے زبردستی مسکرا کر کہا تو وہ دونوں ہاتھ ہلا کر الوداع کہتی چل پڑی۔ آگا کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ روز تو 4:30 پہ آ جاتے ہیں، لیٹ بھی ہوں تو زیادہ سے زیادہ 4:45 تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اب تو 5 سے اوپر کا وقت ہو رہا ہے، کہاں رہ گئے ہیں یہ؟ میری کال بھی نہیں اٹھا رہے۔ ایزل کب سے کال ملا رہی تھی، بیل تو جا رہی تھی مگر اٹھا نہیں رہے تھے۔ اف، مجھ سے نہیں بیٹھا جا رہا یہاں، اکیلے تو خوف آ رہا ہے۔ وہ اسی درخت تلے پڑے بینچ پہ بیٹھی تھی جہاں پیپر سے فارغ ہونے کے بعد روز بیٹھتی تھی، مگر آس پاس کوئی نہیں تھا۔ سو عجیب سے محسوسات لیے وہ وہاں سے اٹھ کر گیٹ پہ چلی آئی۔ گیٹ مکمل کھلا ہوا تھا اور باہر چند گاڑیاں اور موٹر سائیکلز پہ لوگ موجود تھے۔ لوگ اندر دیکھتے اپنی اپنی لڑکیوں کے منتظر کھڑے تھے۔ آدھے سے زیادہ لڑکیاں تو خود ڈرائیونگ کر کے جاتی تھیں، تبھی ایگزام سے فارغ ہوتے ہی بنا کسی کا انتظار کیے نکل پڑتی تھیں اور اس طرح رش نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا۔ ایزل جانتی تھی کہ اسے آغا فارس کہیں نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کی عادت نہیں تھی یوں گیٹ کے آگے سب کے بیچ کھڑے ہونے کی۔ وہ ہمیشہ گیٹ سے قدرے دور گاڑی سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے اور اسے وہیں کھڑے کال کرتے تھے۔ وہ اس بھیڑ سے قدرے دور چلی آئی اور ایک طرف بنے زینوں پہ بیٹھ گئی۔ اف، آ جائے نا آگا، اب تو مجھے بھوک بھی بہت ستانے لگی ہے۔ کاش میں چیز کیک کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے یوں اکیلا چھوڑ کر نہ آتی۔ کیا تھا اگر گاڑی میں بیٹھ کر کھا لیتی تو؟ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ چیز کیک ناچ رہا تھا جسے جلدی میں وہ بس حسرت سے دیکھتی گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ پیسے تو ہیں میرے پاس، کینٹین سے کچھ کھا لوں کیا؟ اسے خود ہی سے پوچھا۔ نہیں، آگے سے پرومس کیا تھا کہ باہر سے کچھ نہیں کھانا۔ اسے اپنا وعدہ یاد آیا، کم از کم فروٹ تو کھا ہی سکتے ہیں، اس پہ تو آگا کچھ نہیں کہیں گے۔ اسے ایک دم سے خیال آیا کہ اس روز لاریب سیب لے کر آئی تھی۔ یہ یاد آتے ہی وہ اٹھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اتنا لمبا راستہ طے کرتی کینٹین تک آئی، مگر جیسے ہی منزل تک پہنچی کینٹین کے دروازے پہ کلوز کا بورڈ دیکھ کر اس کا منہ یوں لٹک گیا جیسے کوئی ظلم ہو گیا ہو اس کے ساتھ۔ اس کو بھی آج ہی بند ہونا تھا۔ ایزل کو رونا آنے لگا۔ جب اس لاریب کی بچی کو کچھ ٹھونسنا ہوتا ہے تب کیوں بند نہیں ہوتی؟ رونے کے ساتھ غصہ بھی آیا تھا۔ کیا کروں، اب تو پیٹ میں چوہے بھی دوڑنے لگے ہیں۔ اس نے پیٹ سے آتی گڑگڑ کی آواز پہ کہا، واپس ہی جانا پڑے گا، ایک تو اتنا لمبا راستہ ہے کہ دیکھ کر سر پہلے ہی چکرانے لگا ہے۔ ایزل کی تو تیسری منزل سے نیچے آتے ہی بس ہو جاتی تھی کہ جا کے اس کے بعد اتنا لمبا راستہ طے کرنا۔ سوری ماما کی جان، آپ کو تھوڑی دیر اور برداشت کرنا پڑے گا، گھر جاتا ہی آپ کو جو دل چاہے گا کھلاؤں گی، پکا۔ وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتی بولی اور ننھے قدم اٹھاتی واپسی کے راستے کی طرف ہو لی۔ آگا تو ابھی تک نہیں آئے، لگتا ہے ٹریفک میں پھنس گئے ہوں گے یا لمبے راستے سے پڑ گئے ہوں گے، تبھی اتنی لیٹ ہو گئی۔ 5:15 ہو چکے تھے اور ایزل اب ایک بار پھر سے گیٹ کے سامنے موجود تھی۔ اب رش نہ ہونے کے برابر تھا، صرف اکا دکا لوگ کھڑے تھے اور وہ بھی ایزل کے دیکھتے دیکھتے ہی چلے گئے۔ اب ایزل وہاں تنہا کھڑی تھی اور اس کے علاوہ بس گیٹ کیپر تھا جو گیٹ بند کرنے کے بعد چھوٹا دروازہ کھول کر اسے زنجیر لگا رہا تھا، یعنی اب وہاں سے ایک ایک آدمی ہی گزر سکتا تھا۔ یہ یونیورسٹی کا گیٹ نمبر 2 تھا۔ گیٹ نمبر 1 مین گیٹ تھا جہاں گاڑیوں کا رش لگا رہتا تھا کیونکہ وہ مین سڑک پہ تھا، جبکہ یہ گیٹ بلاک والی سائڈ پہ تھا اور یہاں رش نہیں ہوتا تھا۔ اسے صرف پیپرز دینے آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے کھولا جاتا تھا، خاص کر لڑکیوں کے لیے۔ سب جا چکے تھے تبھی اب بند کر دیا گیا تھا۔ آغا فارس کو اسی طرف آنا تھا تبھی وہ وہیں کھڑی تھی، جبکہ گیٹ نمبر 3 ایگزام دینے آنے والے بوائز کے لیے مختص تھا۔ لڑکوں کا ٹولہ اسی طرف سے آتا جاتا تھا، تبھی گیٹ نمبر 2 پہ رش نہیں ہوتا تھا، اور ہوتا بھی تھا تو جلد چھٹ جاتا تھا اور پھر وہی سنسانی پھیل جاتی تھی۔ کیا معلوم آگا آ گئے ہوں، جا کر دیکھتی ہوں۔ موبائل سے آتی جواب نہ موصول ہونے کی نسوانی آواز پہ کال کٹ کرتی وہ گیٹ سے باہر چلیے، مگر وہاں دور دور تک کوئی نہ تھا۔ مگر جیسے ہی وہ تھوڑا آگے آئی اسے وہاں ماسک لگائے ایک آدمی کھڑا نظر آیا جو درخت کے عقب سے نکلا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایزل کو یاد پڑا کہ وہ اس آدمی کو پہلے بھی ایک بار اسی جگہ کھڑا دیکھ چکی ہے، شاید 2 روز قبل جب وہ گاڑی میں بیٹھی تھی، اور وہ ایزل کے دیکھنے پہ تب رخ بدل گیا تھا، مگر آج وہ اسے دیکھے جا رہا تھا اور ایزل ناگواری سے رخ پھیر گئی کیونکہ اسے اس آدمی سے عجیب سی وائبز آ رہی تھی، کوئی جاسوس، کوئی چور ڈاکو، کوئی لفنگا۔ اس نے یہی سوچا اور جتنے قدم آگے تک چلی آئی تھی اب اتنے ہی واپسی کی طرف اٹھانے لگی، مگر تبھی اسے اپنے کب سے قدموں کی چاپ سنائی تھی، جس پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہی آدمی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔
ایزل تھوڑا گھبرائی اور پھر سے سیدھی ہو کر چل پڑی، مگر قدموں کی چاپ ابھی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس بار ایزل پلٹی اور غصے سے بولی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کون ہے تم اور کیوں میرے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہو؟ چہرے پہ غصہ تھا مگر اندر گھبراہٹ۔ میرے ساتھ چلو، تمہیں اچھی طرح بتا دوں گا کہ میں کون ہوں۔ وہ مانی ہیزی سے بولا تو ایزل ایک قدم پیچھے ہٹی اور پلٹ کر جانے لگی جب وہ اس کے سامنے چلایا۔ کیا بکواس ہے یہ، ہٹو سامنے سے۔ ایزل کا پارا چڑھا، دل ایک دم سے خوف سے بھر آیا، نہ جانے کون تھا یہ اور اسے کہاں لے جانا چاہتا تھا۔ ایزل نے تھوک نگلا اور راہ فرار چاہی، سیدھی طرح چل رہی ہو یا اٹھا کر لے جاؤں؟ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا بولا تو ایزل کو اپنی روح فنا ہوتی نظر آئی۔ اس نے گھبرائی نگاہوں سے آس پاس دیکھنا چاہا مگر کوئی سی روح نظر نہ آئی۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی اگر مجھے ہاتھ پہ لگایا تو۔ ایزل اسے دھمکی دیتی سائڈ سے بھاگنے کو ہوئی جب اس نے ایزل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ ایزل کو یوں لگا جیسے ہاتھ نہیں بلکہ اس کی روح کھینچ لی گئی ہو۔ اسے وہ شام یاد آئی جب وہ آگا انم اور التمش پکنک منانے نکلے تھے اور ایسے ہی ویرانی میں ایسا ہی ایک درندہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ سوچ کر ایزل کی روح کانپ اٹھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں چلا اٹھوں گی۔ ایزل نے یہ بات بھی چلاتے ہوئے کہی تھی۔ چلا کر تو دکھاؤ، تم جیسی لڑکیوں کا منہ بند کرنا میں اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ کمینی سی ہنسی ہنستا بولا اور اس سے قبل کہ ایزل چلاتی اور وہ اپنے طریقے سے اس کا منہ بند کرتا، تبھی قریب سے ہارن کی آواز اٹھی۔ ایزل کے ساتھ ساتھ وہ آدمی بھی کانپ اٹھا مگر پھر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ اٹھی۔ آ گئے تم؟ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب اس کے منہ پہ ایک زوردار پنچ پڑا اور وہ اس غیر متوقع افتاد پہ لڑکھڑاتا زمین پہ جا گرا۔ اسے لگا کہ اس کا ساتھی گاڑی لے کر پہنچا ہے مگر وہ اس کا ساتھی نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ ارحم؟ بے ساختہ ایزل کے لبوں سے پھسلا وہ ارحم تھا جو غصے سے بھرا اس آدمی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ایزل اسے دیکھتے ہی اپنی اکھڑتی سانسوں پہ قابو پاتی ارحم کو پکارتی اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی۔ کون ہے یہ آدمی اور کیا کہہ رہا تھا تمہیں؟ ارحم نے اپنے ساتھ لگی ڈری سہمی ایزل سے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا، مجھے لے جانے کی بات کر رہا تھا، ایزل نے گھبراتے ہوئے بتایا، جبکہ یہ سن کر ارحم کے جبڑے مزید بھینچ گئے اور رگیں مزید تن آئیں۔ زمین پر گرے کو ایک پل کے لیے تو سمجھ نہ آئی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، مگر پھر جب ہوش ٹھکانے لگے تو اٹھ کر بھاگنا چاہا۔ بھاگ کہاں رہا؟ اس سے قبل کہ وہ بھاگتا ارحم نے عقب سے اس کی شرٹ کا کالر پکڑا اور اس کا منہ اپنی طرف کرتا اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈال گیا۔ کون ہو تم اور کہاں لے جانے کی بات کر رہے تھے ایزل کو؟ سیدھی طرح بتا دو ورنہ ہڈی پسلی ایک کر کے رکھ دوں گا تمہاری۔ ارحم قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کا گریبان جھنجھوڑتا بولا، بتائے گا تو میرا باپ بھی نہیں، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ وہ بھی نڈر آدمی تھا، اصل بات آسانی سے اگلنے والوں میں سے نہ تھا۔ ایسا ہے تو پھر یہ لے۔ یہ کہتے ہوئے ارحم نے ایک اور مکہ اس کے منہ پہ دے مارا جس سے اس کی ناک سے خون بہہ نکلا، جبکہ ایزل کو اس لڑائی پہ اپنا بی پی لو ہوتا محسوس ہوا۔ وہ ارحم کو روکنے کی بجائے بامشکل چلتی اس کی گاڑی کے ساتھ جڑ کھڑی ہوئی، کیونکہ اگر نہ ہوتی تو گر جاتی۔ سالے کمینے! وہ آدمی اب بپھرے شیر کی روپ میں آیا اور جواباً ارحم پہ حملہ آور ہوا، مگر ارحم پیچھے ہوتا اپنی کوہنی اس کے سینے پہ رسید کر چکا تھا۔ ایزل، تم گاڑی میں بیٹھو اور گاڑی لاک کر لو۔ اس نے اپنے پہلو میں دیکھا جہاں ایزل نہیں تھی اور پھر اسے گاڑی کے ساتھ کھڑا دیکھ اسے گاڑی میں بیٹھنے کا بولا، کیونکہ کچھ معلوم نہ تھا کوئی اور آن ٹپکتا ایزل کو نقصان پہنچانے۔ ایزل ارحم کے حکم پہ گاڑی میں بیٹھنے کو تھی جب اسے عقب سے وہ آدمی ارحم پر پھر سے حملہ آور ہوتا نظر آیا۔ ارحم! ایزل چلائی۔ اس سے قبل کہ ارحم ایزل کی چلانے کا مقصد سمجھتے ہوئے اپنا بچاؤ کرتا، پیچھے پلٹنے پہ مقابل کی لات اس کے پیٹ پہ پڑ چکی تھی۔ ارحم نے اس تکلیف پہ ضبط سے لب بھینچے اور سر انگارہ آنکھوں سے اس آدمی کو دیکھا جو اپنا بدلہ پورا کرنے کے بعد فرار ہونے کو تھا۔ یو بلڈی باسٹرڈ! ارحم جلال خان مزید جلال میں آ گیا اور پھر اس کی ٹانگ پکڑ کے اسے منہ کے بل زمین پہ گراتا اس پہ مکوں تھپڑوں کی برسات کرتی۔ ایک مکہ اس کی آنکھ پہ بھی رسید کیا جس سے اس کی آنکھ تھوڑی دیر بعد یقیناً سیاہ پڑ جانے والی تھی۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ تمہارا چہرہ ایسا بگاڑوں کہ تم خود بھی نہ پہچان پاؤ، اور ٹانگیں اور ہاتھ تو سب سے پہلے توڑوں تاکہ آئندہ ان ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے ان ہاتھوں سے کسی کو چھونے کی جرت نہ کر سکو، اور ان آنکھوں کی بھی ضائع کر دوں جن سے تم نے ایزل پہ گندی نظر ڈالی۔ وہ اس کی گردن دبوچے چبا چبا کر بولا، مگر تمہارا علاج تو پولیس ہی کرے گی۔ اس نے اپنے وجود کا وزن اس کے اوپر ڈالا تاکہ وہ فرار نہ ہو سکے اور دوسرے ہاتھ سے اپنا موبائل نکالنے لگا، مگر تبھی ایزل چلائی، ارحم! اس کی آواز کی گھبراہٹ اور کپکپاہٹ محسوس کرتے ارحم نے فوراً سے قبل پیچھے دیکھا تو ایک خوف اس کے چہرے پہ بھی سایہ فکن ہوا۔ میرے آدمی کو چھوڑ ورنہ اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ اس آدمی کا ساتھی تھا جو ہاتھ میں چاقو لیے اسے ایزل کی گردن سے لگائے ایزل کو اپنے شکنجے میں لیے کھڑا تھا۔ ایزل کے سر پہ خوف کے سائے منڈلا رہے تھے، وجود پہ سینے سے تر ہو رہا تھا جبکہ جان سولی پہ اٹکی ہوئی تھی۔ وہ بمشکل اپنے پیروں پہ کھڑی تھی ورنہ آنکھوں کے سامنے تو اندھیرا چھا رہا تھا۔ آگا! اس کی آنکھوں سے کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر نکلے۔ اس کے لبوں نے اس شخص کو پکارا جو اس کا سب کچھ تھا، جسے وہ اپنا محافظ مانتی تھی۔ ماضی میں چاہے جو بھی ہوا مگر وہ آج بھی اسے اپنا محافظ ہی مانتی تھی۔
مگر وہ یہاں نہیں تھے تو ایزل نے مدد طلب نظروں سے ارحم کی طرف دیکھا۔ ایزل کو چھوڑ دو، کچھ مت کرنا اسے، وہ چلایا۔ پہلے میرے آدمی کو چھوڑو، اس نے اپنی بات ہو رہی۔ چھوڑ دوں گا، پہلے ایزل کو میرے حوالے کرو، نہیں تو یہیں سانسیں روک دوں گا اس کی۔ ارحم اس کی گردن کو مزید دبوچتا بولا، جس پہ اس آدمی نے ایزل کی گردن سے چاقو ہٹاتے ہوئے اسے آگے کو دھکا دیا۔ ایزل اس دھکے پہ خود کو سنبھال نہ پائی اور نیچے جا گری۔ ارحم بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے فوراً سے تھاما، جبکہ وہ دونوں موقع پا کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ ایزل تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تو ایزل نے سر اٹھا کر ارحم کو دیکھا۔ اس کے سر اٹھانے پہ اس کا پسینے سے تر چہرہ واضح ہوا۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، مجھے کچھ ہو جائے گا۔ وہ ٹوٹی بکھری سانسیں بھرتی بولی، آنکھوں کے سامنے تارے ناچ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، اٹھو، شاباش۔ ارحم نے اسے دونوں شانوں سے تھام کر سہارا دیتے ہوئے کھڑا کیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ پانی پیو۔ خود بھی اس کے برابر والی سیٹ پہ آ بیٹھا اور ڈیش بورڈ پہ پڑی پانی کی بوتل کھول کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ دوسری بار تھا جب وہ اسے پانی کی بوتل پیش کر رہا تھا۔ ایزل نے لرزتے ہاتھوں سے بوتل پکڑی اور لبوں سے لگا کر پیتی چلی گئی۔ وہ تو یہ بھی بھولی بیٹھی تھی کہ اس کی اپنی بوتل تو وہ یونیورسٹی کے بینچ پر ہی بھول آئی ہے۔ کچھ بہتر محسوس ہوا؟ پانی پینے کے بعد سیٹ سے پشت ٹکا کر آنکھیں مونتی لمبی سانسیں بھرنے لگی تو ارحم نے اس کے ہاتھ سے بوتل لے کر ڈھکن چڑھاتے ہوئے پوچھا تو ایزل نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے، جن کے سبب اسے ارحم کا چہرہ بھی دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ آپ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ارحم نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ آس پاس دیکھتی بولی کہ کہیں وہ دوبارہ نہ آ جائے۔ ڈر کس بات کے ایزل، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ارحم نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کا احساس دلایا تو ایزل چند ساتوں کے لیے چپ ہی رہ گئی۔ ہاں، جب وہ تھا اس کے ساتھ تو پھر اسے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تھا اس کی حفاظت کرنے کے لیے، جیسے کچھ وقت قبل کی تھی۔ اگر وہ دوبارہ آ گئے تو؟ وہ خوف زدہ سی بولی، تو اس بار زندہ بچ کر نہیں جائیں گے۔ صرف تمہاری وجہ سے مجھے اسے چھوڑنا پڑا، ورنہ وہ میرے ہاتھوں ضائع ہو جاتا۔ اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں تمہیں کہہ بھی رہا تھا کہ گاڑی میں بیٹھ کر اسے لاک کر لو تو تم کیوں نہیں بیٹھی؟ ارحم نے اسے ڈپٹ کر پوچھا، کیونکہ اگر وہ بیٹھ جاتی تو وہ دونوں کو پولیس کے حوالے کر چکا ہوتا۔ میں بیٹھنے والی تھی، مگر وہ آپ پہ حملہ کرنے والا تھا، اور پھر اس کے بعد کب اچانک وہ دوسرا شخص آ گیا مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے واضح کیا کہ وہ ارحم کی فکر میں وہاں کھڑی رہی تھی جس پہ وہ آدمی حملہ آور ہو رہا تھا۔ تمہیں نہیں کہا تھا میں نے کہ میری فکر کرو؟ اپنی فکر کرتی بس تم۔ آج کے بعد کبھی اگر ایسی کوئی سچویشن درپیش آئی تو فوری طور پہ اپنا بچاؤ کرنے کا سوچنا، میری یا کسی اور کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، آئی سمجھ؟ ارحم نے اپنی فکر کرنے پہ اسے کوئی شاباشی نہیں دی تھی، الٹا اسے ڈانٹ کر رکھ دیا تھا۔ اللہ نہ کرے دوبارہ ایسا کچھ ہو۔ ایزل تڑپ کر بولی، اللہ نہ کرے، مگر میں تمہیں سب سمجھا رہا ہوں، آئندہ کسی کی سن لیا کرنا۔ وہ بس سمجھا رہا تھا، وہ بلا کب چاہتا تھا کہ ایسا کچھ ہو۔ مجھے نہیں سمجھنا کچھ بھی، مجھے بس گھر جانا ہے، مجھے آگا کے پاس جانا ہے۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح بولی جو راستہ بھول جائے تو کسی سے رو کر فریاد کرے کہ وہ اسے اس کے اپنوں کے پاس پہنچا دے۔ وہیں لے کر جا رہا ہوں، مگر پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں اکیلی کر کیا رہی تھی؟ اس خالی سڑک پہ ہر کام کیا تھا تمہارا؟ اس نے یوں خالی سڑک پہ تنہا ہونے کی وجہ پوچھی۔ میں تو آگا کا انتظار کر رہی تھی، روز وہی مجھے یونیورسٹی سے پک کرنے آتے ہیں، مگر آج ابھی تک نہیں آئے۔ اس نے وجہ بیان کی۔ یہ کام تم یونیورسٹی کے حدود میں رہ کر بھی کر سکتی تھی۔ ارحم نے اسے ہفکی سے ڈانٹا۔ پاگل ہو گئی تھی میں، دماغ خراب ہو گیا تھا میرا، بس اسی لیے چلی آئی باہر۔ مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ ایک تو ایزل پہلے ہی پریشان تھی، ڈری ہوئی تھی، اوپر سے ارحم کی بار بار کی ڈانٹ پہ اسے غصہ بھی آ گیا۔ دیکھ لیا اپنے پاگل پن کا نتیجہ، آئندہ دماغ خراب ہو تو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا، نہ کہ اس کے ہاتھوں اپنی حالت کا کباڑا کرنا۔ ارحم اسے یوں ڈانٹ رہا تھا جیسے یہ اس کا روز کا کام ہو، ایزل کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ مجھے آگا کے پاس جانا ہے۔ ابھی وہ ہوتے تو مجھے ڈانٹنے کے بجائے مجھ سے 100 بار پوچھ چکے ہوتے کہ ایزل تم ٹھیک تو ہو، تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ اسے بولنے کے ساتھ سوچ کر بھی رونا آ گیا تھا کہ آغا فارس اس کی کتنی فکر کرتے تھے، خود سے بھی بڑھ کر، مگر ابھی وہ نہ جانے کہاں تھے۔ آپ نے تو مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں ٹھیک تو ہوں، الٹا مجھے سنائے جا رہے ہیں۔ ایزل نے اس سے یوں شکوہ کیا جیسے اس سے کتنی دوستی ہو۔ میں نے پوچھا تھا؟ ہاں، البتہ تم نے نہیں پوچھا، تمہیں بھی مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ میں کیسا ہوں۔ تمہاری خاطر پیٹ پر لات کھائی ہے اور تمہیں کوئی احساس ہی نہیں کہ مربتاً حال ہی پوچھ لو۔ ارحم نے بھی جوابی شکوہ کیا، اور وہ یہ سب اسی لیے کر رہا تھا تاکہ ایزل کی گھبراہٹ اور ڈر ختم ہو سکے، اس کا دھیان بٹا سکے۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ زیادہ زور سے مارا تھا کیا اس نے؟ ایزل سب بھلائے اس کا خیال پوچھنے لگی۔ زیادہ زور سے مارتا تو مر جاتا میرے ہاتھوں سے، اور ہاں، میرے کہنے پہ حال پوچھنے کا شکریہ، ٹھیک ہوں میں۔ ارحم نے آخر میں طنز چڑھا۔ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ اسے نہیں چاہیے تھا شکریہ۔ آج اگر آپ نہ آتے تو وہ نہ جانے مجھے کہاں لے جاتا، اور وہ تو کیا، اس کا باپ بھی نہیں لے جا سکتا تھا تمہیں۔ اور مت سوچو اس بارے میں کہ میں نہ آتا تو کیا ہوتا،
बस ये सोचो कि मैं आ गया हूँ और अब तुम बिल्कुल महफूज हो। और हाँ, ये अपने आंसू साफ करो, इरिटेशन हो रही है मुझे। अरहम उसे बीच में टोकता सख्ती से बोला, उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया और फिर टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू निकाल के उसकी तरफ बढ़ाया। आपको इरिटेशन हो रही है, जबकि मेरे आका जान मेरे आंसू पे तड़प उठते हैं और खुद मेरे आंसू साफ करते हैं। एजल को और भी रोना आ गया। वो बजाय आंसू साफ करने के मजीद बहाने लगी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं भी इरिटेट होने के बजाय तुम्हारे आंसू खुद साफ करूं? अरहम ने एक आबरू झुका कर कहा तो एजल सटपटाई। नहीं, मेरे कहने का यह मतलब हरगिज नहीं था। वो जल्दी से सराहतन बोली। और ये तुम बार बार मुझे अपने आगा से कंपेयर क्यों कर रही हो? अरहम ने मशकूक निगाहों से उसे देखा। क्योंकि इस वक्त मुझे आगा चाहिए, मगर इस वक्त मैं आपके साथ हूँ। वो बेबसी से बोली तो अरहम समझ गया कि मोहतरमा का बस नहीं चल रहा कि उड़कर अपने शौहर के पास पहुंच जाए। वेट कर रहा हूँ कि शायद तुम्हारे आगा जान यहीं आ जाए। अरहम ने लफ्ज़ जान पे जान पूछ कर जोर दिया तो एजल ने मुंह फुलाते हुए उसे देखा, क्योंकि वो उसे छेड़ रहा था। अब बस करो छोटी मैडम, इतना रोना तो मैं अपनी बीवी का भी नहीं देखता जितना इस वक्त तुम्हारा देखना पड़ रहा है। वो अभी भी सूं सूं कर रही थी। ये देखकर अरहम बोला तो एजल उसकी छोटी मैडम कहने पे हैरान से उसे देखने लगी। मैडम इसलिए क्योंकि तुम उसकी बीवी हो जिसे आधा शहर बॉस कहता है, और छोटी इसलिए क्योंकि तुम्हें देख कर यूँ फील हो रहा है जैसे मैंने किसी 10 साल की बच्ची को बराबर में बिठाया हो। अरहम उसकी आंखों में उमड़ी हैरत और सवाल पड़ता खुद ही जवाब में बोल उठा। वो सीधा सीधा ये ना कह सका कि तुम छोटी हो तो छोटी ही कहूँगा ना। छोटी नहीं हूँ मैं, ओके। वो इख्तलाफन बोली। मैडम तो हो ना, वो भी साथ ही बोला। हूँ, मगर अपने वर्कर्स के लिए, आपके लिए तो बिल्कुल नहीं हूँ। वो मैडम अपने मुलाजमीन के लिए थी। जो भी हो, रोना बंद करो बस। अरहम ने बात खत्म की। नहीं रो रही। वो मुठिया भींचती बोली तो अरहम ने देखा कि वो वाकई चुप कर गई है और आंखों से चश्मा उतारे अपने आंसू साफ करने लगी और फिर दोबारा चश्मा लगाने की जहमत न की। वैसे इस चश्माटू से छोटी मैडम को बातों में उलझाना कितना आसान है ना। अरहम सोचता हुआ मुस्कुराया कि उसका रोना धोना बंद करवा चुका है, वरना सोच सोच के रोती रहती जो कुछ उसके साथ हुआ। उफ, यहाँ उसका शोहर नहीं आ रहा और वहाँ मेरी मिसेस सोचती होगी कि उसका शोहर नहीं आ रहा। दोनों ने हद 5 बजे का टाइम दिया था और दोनों ही फंस चुके थे। अरहम हौले से बड़बड़ाया और तभी उसे फिर से सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। अब क्यों रोने लगी? उसे एकदम से फिर रोता देख अरहम खासा परेशान हुआ। मुझे भूख लगी है, वो बेचारगी से बोली। उस परेशानी में पहले तो वो भूख प्यास बुलाए बैठी थी, मगर अब पेट फिर से आवाज़ें लगाना शुरू कर चुका था कि मुझ में खाने को कुछ भरो। तो अब तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें डिनर करवाऊँ? तो छोटी मैडम, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त आपकी शौहर नामदार का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब वो आए और कब मैं जाकर अपनी बीवी को डिनर करवाऊँ। वो उसके लिए लापरवाही जबकि अपनी बीवी के लिए फिक्र जाहिर करता बोला। मुझे आपके साथ डिनर करना भी नहीं है, मुझे बस आगा के पास जाना है और मेरे आगा मुझसे पूछेंगे नहीं कि तुमने कुछ खाया या नहीं, बल्कि बिना पूछे खुद मुझे अपने हाथों से खिलाएंगे। एजल जल कर बोली, तुम्हारे आगा इसी दुनिया के हैं या किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं? मेरा मतलब है कि इतनी तारीफें आज तक मैंने किसी शौहर की नहीं सुनी। तुम्हारे आगा दुनिया का 8वां अजूबा तो नहीं? अरहम ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। खबरदार, जो आपने मेरे आगा के बारे में उल्टा सीधा कुछ कहा था। एजल आंसुओं के दौरान अंगश्त शहादत उठाकर बोली, हो गया मैडम, खबरदार। अरहम ने फौरन दोनों हाथ उठाकर खुद को बाज रखा। अच्छा, मेरी बात सुनो। मजाक एक तरफ, मगर मेरी ये बात जहन में बिठा लो कि आज के बाद यूँ अकेले ऐसी खाली जगहों पे मुंह उठाकर मत चली आना। कराची के हालात कैसे हैं, तुम बच्ची नहीं हो जो तुम्हें बताना पड़े। ऐसे वहशी दरिंदे तुम्हें जगह जगह मिलेंगे जो लड़कियों को अपना शिकार बनाने को शिकारी बनकर खड़े होते हैं। जितनी तुमने मेरे सामने आगा आगा की रट लगा रखी है ना, आज के बाद उनके बगैर कहीं नजर मत आना। और हमने सारे मजाक बुलाए ताक रखते आपकी संजीदगी से उसे समझाया, जबकि एजल से बेहतर कौन जानता था ऐसे दरिंदों को। वो पहले भी ऐसी सूरत हाल का शिकार बन चुकी थी, पहले भी ऐसे दरिंदे की शिकंजे से बाल बाल बच के निकली थी। उससे सोच कर ही झुरझुरी ली। और मजीद ये कि अपनी सेफ्टी का इंतजाम करके निकला करो। तुम्हारे पास अपने बचाव का सामान हर वक्त होना चाहिए। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कोई हाथ लगाए तो उसका हाथ तोड़ सको, कोई हाथों को कंट्रोल करे तो अपने पैरों को आउट ऑफ कंट्रोल कर सको। जैसे मैंने तुम्हारे लिए लात खाई, वैसे ही तुम भी मुकाबल को लात से नवाज सको। आखिर में अरहम ने फिर से एहसान जताया था। अल्लाह करे आपको ये लात कभी ना भूले और आपके पेट में तो इंशाल्लाह ऐसे मरोड़ उठेंगे कि आप अपनी बीवी के साथ डिनर ही नहीं कर पाएंगे। एजल ने कंखियों से उसे घूरते हुए बड़बड़ाहट लिए कहा, यकीनन इस वक्त तुम लबों से मेरे लिए गुलफशानियाँ ही झाड़ी होगी। उसे कंखियों से अपनी तरफ घूरता वो देख चुका था। मुझे क्या पड़ी? वो शानियाँ चुका कर रुख फेर गई और बाहर देखने लगी। अभी आधा मिनट ही गुजरा था जब उसे अपने बाजू पे किसी चीज़ का लम्स महसूस हुआ। उसने नजरें फेर कर देखा तो वो एक ट्रांसपेरेंट डब्बा था जिसमें कोई खाने की चीज़ थी। ये क्या है? एजल ने इस्तेफामिया निगाहें लिए पूछा। तुम्हारी भूख का इलाज, खुद देख लो। उसने डब्बा मजीद आगे किया तो एजल, जिसकी पहले ही भूख से जान निकल रही थी, झट से थाम गई। खोल कर देखा तो उसमें ब्राउनी थी जिसके पीसेस ऑलरेडी हुए पड़े थे।
ایزل کو بے ساختہ اپنا چیز کیک یاد آیا۔ وہ کیک نہ صحیح، یہ براؤنی کیک ہی صحیح، مگر کیک تو مل گیا نا اسے۔ وہ بے صبروں کی مانند ایک کے بعد ایک پیس کھاتی کی۔ بندہ مروتاً شکریہ ہی کہہ دیتا ہے۔ ارحم نے اسے دلچسپی بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ لگتا ہے دوسروں سے مروت کی کچھ زیادہ ہی امید رکھتے ہیں۔ یہ دوسری بات تھا جب ارحم نے مروت کو لے کر طنز چاڑا تھا تب یہ ایزل بولی تھی، دوسروں سے نہیں، صرف تم سے، کیونکہ تم ایک ایسے انسان کی بیوی ہو جس میں مروت کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ تھوڑی سی مروت یہ لڑکی اپنے شوہر سے ہی لے لیتی۔ وہ باز نہیں آیا تھا، آخری جملہ خود سے بولا تھا، جس مروت اور بندے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بندہ بھی میرا ہے اور وہ مروت بھی میری ہی سکھائی ہوئی ہے، ورنہ آگا کسی کو گھاس نہیں ڈالتے۔ کوئی احسان کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ انہیں کسی کے احسان کی ضرورت نہیں۔ آگا صرف میرا شکریہ ادا کرتے ہیں، صرف مجھے اہمیت دیتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ وہ اترا کر بولی، کہاں سے مل گئی تم اسے؟ مجھے تو ترس آ رہا ہے بیچارے آقا پہ۔ ارحم نے آگا فارس کے لیے مصنوعی افسوس چڑھا، آخری جملہ پھر سے ہولے سے ادا کیا جو وہ سن نہ پائی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ایزل بھرے منہ کے ساتھ بولی، میرا مطلب ہے کہ اتنا احساس کرنے والی، اتنی پیار جتانے والی، ہی سو لکی، کاش مجھے بھی اتنا چاہنے والی بیوی ملی ہوتی۔ ارحم سوچ سے الٹ بولا اور آخر میں لہجے میں مصنوعی حسرت سمائی، توبہ ہے، ایسی کھسکی ہوئی بیوی شکر ہے مجھے نہیں ملی۔ ارحم نے دل میں شکر کیا، کیا مطلب ہے کہ ملی ہوتی؟ ہے تو صحیح ہے آپ کے پاس، آپ کی نور، کتنا پیار کرتی ہیں وہ آپ سے؟ ایزل بھویں اچکا کر بولی، ہاں یہ تو ہے، بہت پیار کرتی ہے میری نور مجھ سے۔ ارحم سوزین کا تصور کرتا بولا، نور سے یاد آیا کہ انتظار کری ہوگی کب سے میرا، یا تو میں اسے ڈراپ کر دوں یا نور کو اطلاع کر دوں۔ ارحم نے گھڑی پہ نظر ڈالی جہاں 5:30 سے اوپر کا وقت ہو رہا تھا۔ 6 سے اوپر کا وقت تو اسے لازمی ہو جانا تھا گھر جاتے جاتے۔ خیر بتاؤ، تمہیں گھر چھوڑوں یا آفس، کیونکہ تمہارے آقا تو ابھی تک آئے نہیں۔ ارحم نے آقا پہ خاصا زور دیا، صرف اسے چڑھانے کے لیے۔ اس نے سوچا کیا انتظار کرنا، اسے چھوڑ ہی دے جہاں وہ جانا چاہتی ہے۔ آپ کے پاس آگا کے آفس کا نمبر ہے کیا؟ نہیں ہے تو مجھ سے لے لیں اور کال کر کے پوچھیں کہ وہ آفس ہیں تو آپ مجھے ان کے پاس چھوڑ دیں، اور اگر نہیں ہے تو مجھے گھر چھوڑ دیں۔ وہ بے صبرے پن سے بولے، تم نے موبائل کیا صرف شو آف کے لیے رکھا ہے؟ ارحم نے اس کی گود میں دھرے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ایزل بری طرح چونکی۔ اوپس، اسے جھی بھر کر شرمندگی ہوئی، کیونکہ وہ اس پریشانی میں یہ تک بھولے ہوئے تھی کہ موبائل تو آلریڈی ہے اس کے پاس، پھر بھی ارحم کو بول رہی ہے۔ اس نے موبائل پکڑا اور نمبر نکالا، مگر ابھی کال کرنے کو ہی تھی جب سامنے سے گاڑی آتی دکھائی دی۔ آگا آ گئے۔ ایزل فوراً پہچان گئی اور بچوں کی طرح خوش ہوتی بےتابی سے گاڑی سے نکلی۔ آگا 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 فارس بھی گاڑی سے نکل کر اسے کال کرنے کو تھے جب وہ تڑپ کر انہیں پکارتی بھاگتی ہوئی ان کے سینے سے جا لگی۔ ان کے سینے سے کیا لگی، آنکھوں سے بے ساختہ ہی سیلاب جاری ہو گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ آگا فارس اسے کسی گاڑی سے یوں نکلتا بھاگ کر اپنی طرف آتا اور یوں بلک بلک کر روتا دیکھ حیران پریشان رہ گئے۔ ایزل میری جان، تمہیں کیا ہوا؟ تم ایسے رو کیوں رہی ہو؟ اور یہ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ کس کی گاڑی ہے یہ؟ اسے یوں روتا دیکھ ان کی جان پہ بن آئی تھی، اور تبھی انہوں نے ارحم کو بھی گاڑی سے نکل کر اپنی طرف آتا دیکھا۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ بری طرح الجھے۔ آگا وہ مجھے لے جا رہا تھا، وہ زبردستی مجھے لے جاتا، پتہ نہیں کہاں۔ وہ گھٹیا شخص میرے ساتھ بہت بدتمیزی کر رہا تھا۔ ایزل پہ جو گزری وہ انہیں بتانے لگی، جبکہ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر آگا فارس کے خون میں شرارے دوڑ اٹھے۔ انہوں نے اپنی طرف آتے ارحم کو دیکھا اور پھر ایزل کو خود سے الگ کرتے خود بھی اس کی طرف بڑھے۔ شکر ہے تم اس کے بعد سے تھی جو ارحم کے لبوں سے خارج ہوئی، کیونکہ آگا فارس جملہ مکمل ہونے سے قبل ہی اس کے منہ کو اپنے بھاری ہاتھ کے مکے سے نواز چکے تھے۔ کہاں لے جا رہے تھے تم میری بیوی کو؟ بولو، کیا بدتمیزی کی ہے تم نے اس کے ساتھ؟ آگا فارس آنکھوں میں لہو اور لہجے میں شیر کی سی دھاڑ لیے اس کا گریبان جھنجھوڑتے بولے تو جہاں ارحم دنگ رہ گیا وہیں ایزل بھی گنگ رہ گئی۔ میں تو کہیں نہیں لے جا رہا تھا ایزل کو، میں تو بلکہ خبردار جو تم نے اپنی زبان سے میری بیوی کا نام پی لیا تو۔ ایزل کے نام پہ وہ اسے ٹوکتے یوں بولے جیسے زبان کھینچ ڈالیں گے۔ ایزل کو پہلے تو سمجھ نہ آیا کہ آگا فارس ارحم کی جان لینے کے در پہ کیوں ہو گئے، مگر جب اپنی جلد بازی اور بے وقوفی سمجھ آئی تو اپنا سر پیٹ لیا۔ خود کا کوستی وہ جلدی سے ان کی طرف بڑھی۔ آگا چھوڑے انہیں۔ وہ ان کے ہاتھ پکڑے ارحم کا گریبان چھڑوانے لگی۔ کیوں چھوڑوں؟ میری بیوی کو کوئی غلط نظر سے دیکھے اور اسے اپنے ساتھ زبردستی لے جانا چاہے تو پھر چاہے میرا دوست ہی کیوں نہ ہو، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ انہیں دھچکا لگا تھا کہ ارحم یعنی ان کا دوست ان کی بیوی پہ غلط نظر رکھے ہوئے ہے۔ آگا خدا کے لیے چھوڑے انہیں اور میری پوری بات سنیں۔ ارحم مجھے کہیں نہیں لے جا رہے تھے، انفیکٹ ارحم نے تو بچایا ہے مجھے۔ وہ مزید دیر کر کے آگا فارس کی طرف سے مزید رد عمل پا کر ارحم کی نظروں میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ واٹ؟ بچایا ہے؟ انہوں نے ایزل کے الفاظ دہرائے، ہاتھ اس لمحے اپنے آپ ہی ڈھیلے پڑے تھے۔ بہت جلدی نہیں یاد آ گیا تمہیں؟ 2-4 پنچ اور پڑھنے دیتی اور پھر بتاتی۔ ارحم نے اپنا جبڑا مسلتے ہوئے کہا جہاں سے درد اٹھ رہا تھا، پہلے تمہارے لیے پیٹ میں لات کھئی، اب تمہاری وجہ سے منہ پہ پنچ، نہ جانے تیسری بار کیا کھانے کو ملے گا۔
ارحم نے تیسری بار اسے یاد دلایا کہ وہ اس کی خاطر لات کھا چکا ہے، بلکہ اب تو پنچ کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ میں اسے براؤنی کھلاتا پھروں اور یہ مجھے لاتے مکے گھونسے کھلا کر میرے جبڑے توڑوانے کے ساتھ سارے انجر پنجر ہلاتی پھرے۔ وہ بڑبڑایا، آئی ایم سوری ارحم، وہ میں بس جلدی میں۔ ایزل میں مناتی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ کوئی مجھے بھی کچھ بتائے گا کہ آخر بات کیا ہے؟ کس نے کس کو کس سے بچایا؟ آغا فارس انہیں ایک دوسرے سے ہی شکوے گلے اور معافیاں مانگتا دیکھ غصے سے بولے تو ایزل کو ایک بار پھر سے رونا آ گیا۔ بات اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ تمہاری عقل مند بیوی اکیلی یہاں منڈلا رہی تھی اور اکیلی لڑکیوں کو دیکھ کر آوارہ کتے بھونکنے اور کاٹنے چلے آتے ہیں، یہ تم جانتے ہی ہو۔ سو بس اس کے پیچھے بھی ایک کتا چلایا، مگر جسے پنچ سے نواز کر گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہوئے تم جان سے مارنے کی بات کر رہے تھے، اس نے تمہاری بیوی کو عین وقت پہ اس کتے کے کاٹنے سے بچا لیا۔ ارحم نے ایزل کے بولنے سے قبل ہی پوری بات بتا دی اور ساتھ آغا فارس کو شرمندہ کرنے کو خاص طور پہ بچانے والی بات کی۔ وٹ؟ جبکہ آغا فارس حق دق سے ایزل کو دیکھنے لگے، اوپر سے نیچے تک۔ ایزل؟ انہوں نے تڑپ کر اسے پکارا تھا، جبکہ ایزل اور ارحم جانتے تھے کہ اب اس سے آگے وہ کیا کہنے والے ہیں۔ تم ٹھیک ہو نا میری جان؟ ان دونوں کا اندازہ غلط کیوں کر ہوتا بھلا؟ انہوں نے واقعی یہی پوچھا۔ آغا؟ وہ جواب دیے بنا ان کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے بتاؤ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ انہوں نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اس نے سو سو کرنے کے دوران بتایا۔ پکا ٹھیک ہو نا ایزل؟ مجھ سے سچ بولو۔ انہیں اس کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ آپ کی قسم آغا، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس سے زیادہ یقین وہ کیسے دلاتی؟ مجھے آغا کے پاس جانے، ابھی وہ ہوتے تو مجھے ڈانٹنے کے بجائے مجھ سے 100 بار پوچھ چکے ہوتے کہ ایزل تم ٹھیک ہو، تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ ارحم کو آغا فارس کے بار بار ایزل کا حال پوچھنے پہ ایزل کے الفاظ یاد آئے تو مسکرا دیا کہ ٹھیک ہی کہا تھا چھوٹی میڈم نے، اس کی آغا واقعی اس کی فکر میں ہلکان ہو رہے تھے۔ تم یہاں کر کیا رہی تھی ایزل؟ جب میں نے کہا تھا کہ جب میں کال کروں تبھی باہر آیا کرو، تو پھر پہلے ہی کیوں چلی آئی تم باہر؟ اکیلی کیا کر رہی تھی تم؟ ڈانٹ تو اسے آغا فارس سے بھی پڑ رہی تھی، مگر وہ بہت نرم لہجے میں ڈانٹ رہے تھے، فکر ہی فکر چھلک رہی تھی۔ مجھے لگا شاید آپ آ گئے ہوں گے، میں تو بس دیکھنے آئی تھی، مگر غلطی ہو گئی آغا، آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ ایزل جانتی تھی کہ ابھی سے سوری کر لے گی تو مزید ڈانٹ سے بچ جائے گی۔ وہ معافی مانگ رہی تھی جبکہ پاس کھڑا ارحم اسے بچوں کی طرح اپنی غلطی تسلیم کرتا دیکھ مسکرایا۔ اپنی غلطی پہ بھی کوئی کوئی ہی پچھتاوا ظاہر کرتا اور معافی مانگتا تھا۔ اسے سوزین کی یاد آئی تھی، وہ بھی تو اپنی غلطی پہ یوں ہی معافی مانگ لیا کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے سوزین اور ایزل میں مماثلت نظر آتی تھی، نہ صرف ظاہری طور پہ بلکہ عادات میں بھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ایزل سے فرینک ہو گیا تھا، ورنہ وہ کافی ریزرو رہنے والا بندہ تھا، کسی سے زیادہ مخاطب نہیں ہوتا تھا، مگر ایزل نے اسے کافی خوش اخلاق پایا تھا۔ مگر وجہ وہ نہیں جانتی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ یہ چھوٹی میڈم اسے اپنی بڑی میڈم جیسی لگتی تھی۔ سوری نہیں کرو آغا کی جان، بس پرومس کرو آئندہ ایسی بے وقوفی نہیں کرو گی۔ وہ کہاں اسے شرمندہ دیکھنے کے مطمئن تھے۔ کبھی نہیں کروں گی، وہ جھٹ سے نفی میں سر ہلاتی بولی۔ اب رو مت، چپ کر جو، شاباش۔ آغا فارس نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میرے آغا میرے آنسوؤں پہ تڑپ اٹھتے ہیں اور خود میرے آنسو صاف کرتے ہیں۔ ارحم کو ایک بار پھر سے ایزل کے الفاظ یاد آئے اور ایک بار پھر وہ مسکرانے سے خود کو روک نہ پایا۔ آئی ایم سوری یار، آپ کی وہ ارحم کی طرف ہوئے، جبکہ ارحم بھی ان کی معذرت کا منتظر ہی کھڑا تھا۔ اپنا جائز موقع کھایا تھا تو معافی بھی تو منگوانی ہی تھی۔ میں جلد بازی میں غلط سمجھ بیٹھا، فوراً سے ہوش کھو بیٹھا، اشتعال میں تو آیا ہی، مگر حیران بھی تھا کہ ارحم ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ وہ نادم بولے، ارحم واقعی ایسا نہیں کر سکتا، وہ تمہاری بیوی کا محافظ تو ہو سکتا ہے مگر لٹیرا نہیں۔ ارحم نے بالکل بھی طنز نہیں کیا تھا، بس سیدھا سا سچ بولا تھا۔ تم نے میری ایزل کو بچایا، اس کے لیے میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، بلکہ جتنا مشکور ہوں اتنا کم ہے۔ تم نے احسان کیا ہے مجھ پہ ارحم، مگر تمہیں چاہیے تھا اس خبیث کا منہ توڑ دیتے، اس کا وہ حشر کرتے کہ وہ دوبارہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھانے کے قابل بھی نہ رہتا۔ آغا فارس کی رگیں غصے سے تان نہیں تھی، بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شخص ان کے سامنے ہو اور وہ اس کو لہو لہان کر کے رکھتے، اسے جان سے نہ مارے بلکہ اسے جیتے جاگتے نکارا کر کے رکھتے۔ ارادہ یہی تھا مگر بچ کے نکل گیا، ہاتھ سے نہ نکلتا تو میں اس کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ ڈالتا۔ ارحم کو افسوس تھا کہ وہ اس کی دوسری آنکھ نہ پھوڑ سکا۔ وہ افسوس سے بولا اور ایزل کی طرف دیکھا جو اسے دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی کہ پلیز آغا کو چاقو والی بات مت بتانا۔ ارحم اس کی گزارش سمجھتا وہ بات واقعی چھپا گیا، جانتا تھا کہ ایزل انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی، ایسے تو وہ ہر لمحہ اس کی فکر میں ہلکان ہی ہوتے رہیں گے اور سوچ سوچ کر تکلیف ہوتی رہے گی کہ اگر ایزل کو کچھ ہو جاتا تو۔ مگر تم کہاں رہ گئے تھے، اتنی لیٹ پہنچ رہے ہو؟ ارحم نے بات بدلی، یہی سوال ایزل کا بھی تھا۔ مت پوچھو آج میرے ساتھ کیا ہوا، اتنی ضلالت کاٹ کر آیا ہوں، سارے راستے تمہاری فکر لگی رہی مجھے۔ وہ ارحم سے کہنے کے بعد ایزل سے بولے، ایک غلطی تمہارے آغا سے بھی ہوگی، اپنا موبائل میں آفس سے بھول آیا، وہ تو تب یاد آیا جب چاروں اطراف سے ٹریفک میں پھنس چکا تھا، یوں لگ رہا ہے جیسے موت سے نکل کر زندگی کے پاس آیا ہوں۔ وہ ٹریفک کو موت اور ایزل کو زندگی سے تشبیہ دیتے بولے، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے آقا،
ایزل کا رونا پھر سے شروع ہو گیا۔ اپنے محبوب محافظ کو اپنے پاس پا کر وہ کیسے اپنے جذبات پہ قابو رکھ پاتی؟ مجھے معاف کر دو ایزل، میں وقت پہ نہ پہنچ سکا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں وقت پہ آ جاتا تو… نہیں آقا، آپ خود کو الزام مت ٹھہرائیں، اس میں آپ کی بالکل بھی کوئی غلطی نہیں ہے، دوبارہ معافی مت مانگیے گا۔ غلطی اگر ایزل کی تھی تو ان کی بھی تھی، تبھی انہوں نے معافی مانگی، مگر ایزل انہیں سختی سے ٹوک گئی۔ اچھا، اب مجھے چلنا چاہیے۔ ارحم کا اب یہاں کوئی کام نہ تھا، سو اس نے اجازت چاہی۔ تھینک یو ارحم، تھینک یو میرے دوست۔ آغا فارس نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا، کیونکہ اگر آج ارحم نہ ہوتا تو ایزل کے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں فارس، میری جگہ اگر تم ہوتے اور ایزل کی جگہ کوئی اور تو یقین کرو تم بھی یہی کرتے۔ ارحم نے بتایا کہ اس نے کوئی احسان نہیں کیا۔ انہیں اب جانے دے آگا، انہیں اپنی بیوی کے ساتھ خاص ڈنر بھی کرنا ہے، دیر ہو رہی ہے انہیں۔ ایزل شرارت سے بولی۔ اب آغا فارس آ گئے تھے تو اسے کافی سکون ہو گیا تھا، اب تو وہ تھوڑا بہت مذاق کر ہی سکتی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، میں واقعی بہت لیٹ ہو چکا ہوں، آج تو میری مسز چھوڑے گی نہیں مجھے۔ ارحم نے گھڑی پہ وقت دیکھا جہاں 6 سے اوپر ہو چکے تھے۔ چلو جاؤ، ویسے بھی مسز سب سے پہلے ہوتی ہے، پھر کوئی اور۔ وہ بھی شرارت سے بولے تو ارحم ہنستا ہوا پلٹ گیا۔ میری جان۔ اب کی وہ ایزل کی طرف ہوئے اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میں ٹھیک ہوں آگا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کتنا فکر مند ہو رہی ہیں، وہ اس حسار کا مطلب سمجھتی تھی۔ آج کی بات ایسی حماقت نہیں کرنی ایزل، کبھی نہیں، اوکے؟ انہوں نے پھر سے ایزل کو جپٹا مگر پیار سے۔ نہیں کروں گی، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب تم کب کا فری ہو جایا کرو گی مجھے بتا دیا کرنا، میں اس سے پہلے ہی آ جایا کروں گا، بلکہ تم اگر کہو تو میں تمہیں چھوڑنے کے بعد جایا ہی نہیں کروں گا، وہیں کھڑا رہوں گا۔ ایزل کو لگا آخری بات مذاق ہے، مگر وہ سنجیدہ تھے۔ آپ بھی نہ آگا، اب کیا آپ یہاں پہرا دیں گے؟ تمہارے لیے یہ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کچھ بھی کر سکتے تھے اس کے لیے۔ میں آپ کو بتا دوں گی، آپ وقت سے پہلے آ جایا کرنا۔ ایزل نے بات ختم کی۔ اچھا چلو آ جاؤ، میں اپنی گڑیا کو اچھی سے چائے پلاؤں، جیسے کہ میں نے وعدہ کیا تھا۔ وہ اسے گاڑی کی طرف لے جاتے بولے، چائے پلا کر اس کا دھیان اس سب سے ہٹانا چاہتے تھے۔ نہیں آقا، مجھے اب کہیں نہیں جانا، پلیز سیدھا گھر چلیں۔ ایزل گاڑی میں بیٹھتی بولی۔ اس کو لگا اب گاڑی کی 4 دیواری سے نکلی تو پھر خوف بری طرح آ گرے گا۔ ٹھیک ہے، گھر ہی چلتے ہیں، مگر میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ انہوں نے اسے اندر بٹھا کر خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ یعنی اب گھر جا کر اپنے ہاتھوں کی بنی چائے پلائیں گے مجھے؟ ایزل ان کی بات کا مطلب سمجھ کر چہک کر بولی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے بولے، پھر تو جلدی سے چلیں۔ وہ بے صبری سے بولی تو انہوں نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے تو ایزل ان کے بازو سے سر ٹکا گئی۔ آغا فارس کو لگا گھر پہنچنے تک وہ یقیناً سو جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ کچھ دیر قبل جو کچھ بھی ہوا، ایزل آنکھیں مونتی تھی تو وہی سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چل پڑتا تھا، جس کے سبب وہ سو بھی نہ پائی، ورنہ وہ اکثر ایسے ہی ان کے بازو سے سر ٹکائے سو جایا کرتی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے تھے؟ مار کٹائی کرنے کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ لڑکے قابو نہیں آئی تھی تو بھاگ کھڑے ہوتے۔ ابھی اگر وہ پولیس کو بلا لیتا تو اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مرواتے۔ وہ دونوں آدمی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہوتے اپنے اڈے پہ آ چکے تھے، اور اب دوسرا آدمی پہلے کو جھڑپ رہا تھا۔ اس سالے نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا، میری آنکھ پھوڑ دی، بدلا لیے بغیر تو میرا باپ بھی نہ ہٹتا وہاں سے۔ اور تو یہ بتا کہ تم موقع پہ گاڑی لے کر پہنچا کیوں نہیں وہاں پہ؟ لڑکی کو بے ہوش کرتے گاڑی میں ڈالتے اور نکل جاتے، مگر کہاں مر گیا تھا تو؟ تیری وجہ سے میں اپنا کام سر انجام نہیں دے پایا۔ اسے بے ہوش کر کے اٹھا کر لے جاتا، زبردستی کرتا تو پکا پکڑا جاتا۔ پہلا آدمی دوسرے پہ چڑھ دوڑا۔ ایمرجنسی درپیش آ گئی تھی یار، بہت زوروں کی، تو بس وہیں کہیں جگہ تلاشنے لگا، مگر جب فارغ ہوا تو تجھے بلی کا بکرا بنا دیکھ بھاگا آیا، شکر کر بچا لیے تجھے۔ وہ اپنا مسئلہ بتانے کے بعد آخر میں احسان جتانے والے انداز میں بولا، اس کمینے سے تو بچا لیا تو نے، مگر اب اس سے کیسے بچنا ہے جس کے پیسے کھا رکھے ہیں اس کام کے لیے؟ وہ بولا تو دوسرا بھی سوچ میں پڑا۔ مہلت مانگیں گے اور دوبارہ کام پورا کر کے باقی کے پیسے بھی نکلوا کر کھائیں گے۔ وہ ہنستا ہوا بولا تو پہلا بھی کہہ لگا کر ہنس پڑا۔ ویسے وہ لڑکی تو پوری آفت تھی یار، مجھے موقع ملے تو اس کے حسن کو بھرپور طریقے سے خراج تحسین پیش کروں۔ آہ کیا حسن تھا یار، دل تو چاہ رہا تھا وہیں قابو کر لوں۔ پہلا آدمی خباثت سے بولا، اس کا وہ عاشق تیری ہڈیاں پسلیاں ایک کر دیتا، آدھی تو کر ہی چکا تھا۔ وہ ارحم کے متعلق بولا، عین وقت پہ ٹپک پڑا سالہ، ورنہ آج تیرے بھائی کی عید تھی۔ وہ کمینگی سے ایک آنکھ دبا کر بولا تو دوسرا کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ تم کہاں رہ گئے تھے ارحم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ارحم لاؤنج میں داخل ہوا ہی تھا کہ کب سے چکر کاٹتی اس کی منتظر سوزین اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیوں خیریت؟ وہ جو ایزل کو تنگ کر کر کے آیا تھا اب سوزین کو تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا مطلب ہے کہ کیوں؟ ہمیں باہر جانا تھا نا؟ وہ کمر پہ دونوں ہاتھ ٹکائے اس کے روبرو کھڑی بھویں اچکاتی بولی، اوہ ہاں یاد آیا۔ ارحم نے نوٹنکی کرتے ہوئے سر پہ ہاتھ مارا، اس کا مطلب تم بھول گئے تھے ارحم؟ سوزین نے ہفکی سے کہا، ارے بھائی تم نے 6 بجے کا کہا تھا، سو 6 بجے آ تو گیا ہوں۔
اور لاؤنج کی وال پہ لگی بڑی سی گول گھڑی کی سوئیاں دیکھتا بولا جو 6:15 بجا رہی تھی۔ واٹ 6؟ تمہیں میں نے 6 بجے آنے کو کہا تھا کیا؟ اسے گویا صدمہ پہنچا۔ پہلے تم یہ بھول گئے کہ آج ہمیں باہر جانا ہے، اور پھر تم یہ بھول گئے کہ میں نے تمہیں 6 نہیں بلکہ 5 بجے آنے کا کہا تھا۔ بہت برے ہو تم مرہم۔ وہ ناراض ہو چکی تھی۔ ارے یار، آتے ہی مجھ سے دو ہاتھ کرنے شروع ہو گئی۔ سب یاد ہے، مجھے مذاق کر رہا ہوں میں۔ ارہم نے مسکراتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا۔ یاد تھا تو پھر لیٹ کیوں ہوا پورے 1 گھنٹہ؟ اس نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ تھا، اب اسے بھی تو گھمانا تھا نا، مگر وہ الگ بات ہے کہ الٹا اس نے مجھے گھما کر رکھ دیا۔ گو کہ وہ صرف سوزین کو تنگ کر رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، مگر اسے واقعی ایزل یاد آئی تو اندر ہی اندر ہنس پڑا کہ پوری کھسکی ہوئی ہے۔ گرل فرینڈ؟ سوزین نے دانت پیستے ہوئے یہ الفاظ ادا کیا۔ ظاہر ہے گرل فرینڈ ہی، اب بوائے فرینڈ تھوڑی نہ بناتا پھریں گا، وہ متانت سے گویا ہوا۔ یہیں، بالکل یہیں رکنا تم۔ سوزین انگلی اٹھا کر اسے یہیں رکنے کا بولی۔ اب میں نے کوئی ایسا بھی کارنامہ سر انجام نہیں دیا کہ تم میری آرتی اتارنے لگو، صرف اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم پھر ہی تو۔ اس تو سے آگے کشن اترتا ہوا آیا اور سیدھا ارہم کے منہ پہ جا لگا۔ اس کی چلتی زبان کو اس نوازش پہ بریک لگی۔ گرل فرینڈ کے ساتھ تھے تو گھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ رہتے اسی کے پاس، کرتے اسی کے ساتھ ڈنر، گھما اسے میری بلا سے پورا کراچی، مگر مجھ سے بات کرنے کی اب ضرورت نہیں۔ سوزن تل ملا کر کہتی پیر پٹکتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نور میری جان، غصہ ہی کر گئی تم تو۔ ارے رکو یار، میں تو مذاق کر رہا تھا، تنگ کر رہا تھا محض تمہیں۔ کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، کاش کی ہوتی مگر نہیں ہے یار۔ وہ جو اسے منانے کو اس کے پیچھے لپکا تھا اور سوزین اس کے مذاق اور تنگ کرنے والی بات پہ رکی تھی، مگر اس کے حسرت بھرے کاش پہ اس سے مزید خفا ہوتی پھر سے رخ پھیر گئی۔ اف، خواہ ہی تنگ کیا اسے، اب ماننے میں 1 گھنٹہ لگائے گی یہ۔ ویسے کچھ غلط نہیں کہتا میں کہ میری مسز اور چھوٹی میڈم میں کچھ خاص فرق نہیں۔ ہاں بس چھوٹی میڈم تھوڑی زیادہ کھسکی ہوئی ہے۔ ارہم ہنستا ہوا سر جھٹکتا سوزین کو پھر سے پکارتا کمرے میں چلا گیا۔ ایزل؟ آگا فارس نے گمسم بیٹھی ایزل کی شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پکارا تو وہ ایک دم سے ڈر گئی اور کانپ اٹھی، مگر آگا فارس کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ ڈرو نہیں ایزل، یہ میں ہوں، تمہارے آگا جان۔ وہ اس کو پہلو میں بیٹھے تو ایزل نہ آنکھیں لیے ان کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ میں بہت ڈر گئی تھی آگا، بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ ابھی بھی اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ ریلیکس میری جان، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے اسے اپنی باہوں میں مکید کیا۔ مجھے لگا اگر وہ مجھے لے گیا تو میری جان وہیں نکل جائے گی۔ میں پہلے بھی اس خوف سے گزر چکی ہوں، اور اب تو یہ خوف بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک بار پہلے بھی وہ اس خوف سے گزری تھی، ایک بار پہلے بھی ایسی اذیت کاٹی تھی، تبھی اس بار اس کا خوف مزید بڑھ گیا تھا۔ شاید ایسا پہلی بار ہوتا تو اب تک وہ خود کو سنبھال چکی ہوتی، مگر رہ رہ کر وہی منظر یاد آتا جا رہا تھا جب وہ آدمی اسے لے جانے والا تھا اور دوسرا آدمی اس پہ خنجر تانے کھڑا تھا۔ میں آپ کو چیخ چیخ کر پکارنا چاہتی تھی اور میں چلا بھی اٹھتی اگر جو عین وقت پہ ارہم نہ آ جاتے۔ آگا اگر وہ نہ آتے تو اس سے قبل کہ وہ بات پوری کرتی انہوں نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے چپ کروا دیا۔ سوچنا بھی مت اس سے آگے، تمہیں کچھ نہیں ہوا، نہ ہی کچھ ہوگا۔ کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں لے جا سکتا، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اسے زندہ گاڑ کے رکھ دوں گا۔ وہ بھینچے لہجے میں بولے، مگر آئی ایم سوری ایزل، معاف کر دو مجھے کہ میں وقت پہ نہ آ سکا۔ میں اس کوتاہی کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے تمہیں انتظار کروایا، میری وجہ سے تمہیں نقصان پہنچ جاتا۔ میں بہت شرمندہ ہوں ایزل، میں نے اپنا کہا پورا نہیں کیا تو مجھے جو چاہو سزا دو، مجھے منظور ہے۔ وہ پشیمانی سے چور لہجے میں بولے، نہیں آقا جان، آپ مجھ سے معافی مت مانگے، غلطی آپ کی نہیں میری ہے۔ مجھے اس طرح اکیلے باہر نہیں چلے آنا چاہیے تھا، مجھے وہیں کھڑے ہو کر آپ کا انتظار کرنا چاہیے تھا، مگر میری اپنی بے وقوفی تھی کہ میں اتنے آگے چلی آئی۔ ایزل ان کی غلطی نہ ہونے پر انہیں شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اگر ان کی غلطی ہوتی تو بھی ایزل ایسا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، میں چاہتا ہوں تو مجھے ایسی سزا دو کہ میں دوبارہ ایسی لاپرواہی نہ کر سکوں۔ وہ تکلیف اٹھانا چاہتے تھے اتنی ہی جتنی ایزل نے اٹھائی۔ کہہ رہی ہوں نا، غلطی آپ کی نہیں میری ہے اور سزا مجھے ملنی چاہیے۔ انفیکٹ سزا تو مجھے مل چکی ہے۔ ایزل نے جھرجھری سے لی۔ تم چاہے کتنی بھی بڑی غلطی کر لو ایزل، مگر میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تمہیں کوئی سزا ملے۔ تمہاری ہر غلطی کی سزا خدا مجھے دے دے، میں ہر دم بھگتنے کو تیار ہوں۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے جذباتی پن سے بولے، اللہ نہ کرے آگا کہ میرے کیے کی سزا آپ بھگتیں۔ ایزل نے تڑپ کر کہا، تو پھر مت کیا کرو نا غلطی، مت کرنا آئندہ ایسی غلطی جس کی سزا میری جان کو آ جائے۔ میں تمہاری ہر غلطی کو ہنس کر نظر انداز کر دوں گا، ہر غلطی معاف کر دوں گا، مگر ایسی غلطی دوبارہ کی جس سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے، یہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، تو یہ میں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اس غلطی کو کبھی ہنس کر نہیں ٹال سکوں گا، بلکہ تمہاری ایسی غلطیاں میرے دل پہ جو خون کے آنسو ٹپکاتی ہیں اس کا تمہیں اندازہ نہیں۔
وہ آنکھوں میں ڈھیرے خوف لیے بولے، اسے کھونے کا خوف، اسے تکلیف پہنچنے کا خوف۔ نہیں کروں گی، آپ اب پریشان مت ہوں پلیز۔ ان کی تکلیف اور پریشانی پہ ایزل کو اپنا خوف بستے پشت ڈالنا پڑا۔ تمہارے لیے پریشان، فکر مند اور خوف زدہ تو میں تب تک رہوں گا ایزل جب تک میری تم سے سانسیں جڑے ہیں، یعنی وہ ساری زندگی اس کی فکریں پال کر بیٹھنے کو تھے۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہ کر پاتا، بلکہ میں تو زندہ ہی نہ رہ پاتا۔ وہ آنکھوں میں خدشات کا انبار لیے ہوئے تھے۔ ایسی باتیں مت کریں آقا، ان کی آخری بات پہ ایزل تڑپ کر کہتی، ان کے لبوں پہ ہاتھ رکھی۔ ابھی تو میں نے آقا کو یہ نہیں بتایا کہ وہ واقعی مجھے جان سے مار دیتا اگر ارحم اس آدمی کو نہ چھوڑ دے۔ اف، وہ سوچ کر کب کپا اٹھی۔ اس نے نہ بتا کر ٹھیک ہی کیا تھا، ورنہ آغا فارس کی تو رات کی نیندیں ہی اڑ جاتی۔ تو اور کیسی باتیں کروں ایزل، ویسے ہی جیسے دن رات کر کر کے آپ نے میری جان سولی پہ لٹکائی ہوتی ہے۔ آج ایزل انہیں خود سے کہہ رہی تھی وہی پیار بھری معنی خیز باتوں کا، تو آغا فارس خوب سمجھتے تھے کہ وہ ان کا دھیان بٹانا چاہتی ہے۔ وہ باتیں کرنے کا ارادہ تو میں نے تمہارے ایگزامز کے بعد کر رکھا ہے، نہ صرف باتیں بلکہ ہم انہوں نے آخر میں معنی ہیزی سے گلا کھنکارا تو ایزل چھیم کر نظریں جھکا گئی۔ مگر تم چاہتی ہو کہ آج ہی کروں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں دل و جان سے راضی ہوں۔ وہ اس کے مزید قریب ہوئے اور انگلی کی پور سے اس کے نچلے لب کو چھوتے بولے، جب آپ کو ہاتھ پکڑاؤں تو بازو مت پکڑا کریں۔ ایزل نے ناک سکیڑ کر کہا کہ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، جتنا چاہتی ہوں بس اتنا ہی فری ہوں۔ صرف ہاتھ اور بازو؟ جانے آقا، میں تو تمہیں پورے کا پورا ہی پکڑنا چاہتا ہوں، پکڑ لوں کیا؟ انہوں نے اجازت طلب نظروں سے ایزل کو دیکھا تو وہ ان کا ارادہ بھانپتی فرار ہونے لگی۔ مجھے چھیڑ کر خود کہاں چل دی؟ اتنی آسانی سے راہ فرار نہیں ملنے والی اب تمہیں۔ انہوں نے عقب سے اسے بازوں میں بھر کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ آگا جانے دینا، ایزل منمنائی۔ میری آنکھوں کا، میرے دل کا، میرے جسم اور روح کا سکون ہو تم ایزل۔ اس سکون کو اس وقت میں جی بھر کر محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹھی رہو یہیں اور مجھے محسوس کرنے دو کہ تم میرے پاس ہو، تم محفوظ ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ وہ آنکھیں موندے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے خمارہ لود لہجے میں بولے تو ایزل مسکرا کر رہ گئی۔ آپ کی پناہوں میں جو سکون مجھے ملتا ہے نا آقا، وہ سکون اس دنیا کی کسی چیز، کسی جگہ اور کسی انسان کی پناہوں میں میسر نہیں آتا مجھے۔ میں آپ کا سکون ہوں تو آپ میرا سب کچھ ہیں، سب کچھ۔ ان کی پناہوں میں قید وہ فرتے جذبات سے بولی، میری جان، میری زندگی، مجھ سے کبھی دور مت جانا، کبھی بھی نہیں۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بالوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتے وہ سرگوشی بھرے لہجے میں بولے تو ایزل جواب میں اپنے پیٹ پہ ٹھہری ان کے ہاتھ کو تھام کر لبوں سے لگا گئی۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ ارحم بیڈ پہ نیم دراز لیپ ٹاپ ٹانگوں پہ رکھے بیٹھا کام کر رہا تھا جب سائڈ ٹیبل پہ پڑا اس کا موبائل بج اٹھا۔ کوئی انجانا نمبر تھا۔ ہیلو، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کال ریسیو کی اور کان سے لگا کر ہیلو کہا۔ ہیلو، دوسری جانب سے بھی وہی لفظ دہرایا گیا، مگر دوسری جانب سے ایک نسوانی آواز ابھری تھی۔ کون؟ ارحم نے آنکھوں کو چھوٹا کرتے ہوئے استفسار کیا۔ میں ہوں، دو لفظوں میں بتایا کیا۔ یہ آپ کا نام ہے تو سوری، میں اس نام کی کسی خاتون کو نہیں جانتا۔ وہ اکھڑ مزاجی سے بولا، میں خاتون نہیں ہوں، اچھی خاصی جوان لڑکی ہوں۔ دوسری طرف جو بھی تھی غصے سے بولی، میں جوان لڑکیوں سے بات نہیں کرتا اور رات کے اس پہر تو بالکل نہیں۔ وہ درشتی سے گویا ہوا، کیوں آپ بوڑھے ہیں کیا؟ دوسری طرف سے تپانے کی خاطر کہا گیا تھا، میں بوڑھا ہوں یا جوان اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی کو عشق کی انتہا تک چاہتا ہوں، یہ جان لینا کافی ہوگا آپ کے لیے۔ وہ کچھ خلقی سے گویا ہوا، میں بھی شادی شدہ ہوں اور اپنے شوہر کو عشق کی انتہا تک چاہتی ہوں۔ وہ بھی جواباً اسی کے انداز میں بولی، تو پھر اپنے شوہر سے ہی چچورپن کریں اور دوبارہ مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں، اگر کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ارحم دھمکی امیز لہجے میں بولا، جانتا تھا ایک نمبر سے بلاک کرے گا تو اسے تنگ کرنے والے دوسرے نمبر سے آ جایا کریں گے، کیونکہ ایسا اس کے ساتھ اکثر ہوتا تھا۔ کئی لڑکیوں کی کالز آیا کرتی تھی۔ میں نے آپ کو چچورپن کے لیے نہیں بلکہ شکریہ کے لیے کال کی ہے۔ ارحم جو کال کٹ کرنے کو تھا لفظ شکریہ پہ ٹھٹکا۔ کیسا شکریہ اور کون ہیں آپ؟ وہ تب سے آپ کہہ کر تمیز کا مظاہرہ ہی کر رہا تھا، آپ کی چھوٹی میڈم۔ دوسری طرف سے بتاتے ہوئے ہنسی کی چھنکار گونجی تو ارحم یہ جان کر کے کہ وہ ایزل ہے اور اسے کب سے تنگ کر رہی تھی، پہلے تو حیران ہوا کہ اس نے کال کی اور چھیڑا چھاڑی کی اور پھر خود بھی مسکرا دیا۔ تو یہ تم ہو؟ وہ مسکرایا، تنگ کیوں کر رہی تھی تم مجھے؟ اس نے یوں گھورتے ہوئے پوچھا جیسے وہ بھی اس کے سامنے ہی ہو۔ آزما رہی تھی آپ کو، وہ اسی انداز میں بولی۔ آزما لیا؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، دیکھ لیا کہ آپ واقعی اپنی بیوی کو عشق کی حد تک چاہتے ہیں۔ سوزین کی طرح ایزل کو ارحم کی محبت میں کوئی شک نظر نہیں آتا تھا۔ اہم چھوٹی میڈم، عشق کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ارحم نے اس کے جملے کی تصحیح کی۔ ٹھیک کہا آپ نے، ایزل نے اتفاق کیا۔ ویسے نمبر کہاں سے لیا میرا؟ اسے پوچھنے کا خیال اب آیا۔ آگا سے، وہ سادگی لیے جھٹ سے بولی۔ خیر، میں نے آپ کو تھینکس کرنا تھا، آپ نے جو آج میرے لیے کیا۔ اگر آپ نہ آتے تو کیا ہوتا، اس سے آگے سوچ کر ہی میرا وجود کانپ اٹھتا ہے۔
ایزل نے جس مقصد کے لیے کال کی تھی اب اس مقصد کی طرف آئی۔ تم آلریڈی مجھے تھینکس کر چکی تھی، وہ خندہ سر لب ہوتا بولا، مگر اس وقت ڈھنگ سے شکریہ نہیں کر پائی تھی۔ پریشانی میں وہ اپنی ہی سناتی گئی تھی یا اس کی ڈانٹ سنتی گئی تھی۔ میں نہ تمہارا وہ شکریہ ایکسیپٹ کروں گا نہیں ہے، شکریہ احسان کا کیا جاتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی احسان کیا ہے۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا میں اس کی بھی یوں ہی مدد کرتا جیسے تمہاری کی۔ میں عزتوں کا محافظ ہوں ایزل، اور عزت کے لٹیروں کے خون کا آخری قطرہ بہائے بغیر سکون سے نہیں بیٹھتا۔ میرا بس چلے تو ایسے لوگوں کو چن چن کر ماروں، ان کا وہ حال کروں کہ پوری دنیا دیکھ۔ بولتے بولتے ارحم کا لہجہ اس قدر تلخ اور زہریلا ہو گیا تھا کہ ایزل کچھ ساتوں کے لیے دنگ ہی رہ گئی، کیونکہ ارحم کا یہ لہجہ تو ایزل کو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ ایزل سوچنے لگی کہ کیا ماضی میں اس کے کسی اپنے کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کیا جو اس کے اندر ایسے لوگوں کے لیے اس قدر زہر بھرا ہوا ہے۔ اور آج جہاں ایزل یہ سب سوچ رہی تھی وہیں ارحم کی آنکھوں کے سامنے ایک پرانا منظر چل دوڑا تھا۔ اس نے اس منظر کو یہیں روکا اور ضبط سے لب بھینچ کر کھولتا بولا، تمہیں کچھ اور کہنا ہے ایزل؟ شاید وہ رابطہ منطقہ کرنا چاہتا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ایزل اس کا ایک دم سے بدلا لہجہ محسوس کرتی پوچھ بیٹھی۔ میں ایک دم ٹھیک ہوں میڈم، تم میری چھوڑو، بس اپنا خیال رکھو۔ ایزل کے حال پوچھنے پہ وہ بے ساختہ مسکرا دیا تھا، اور تب سوزین بھی واش روم سے نکل آئی اور ارحم کے یہ الفاظ اس نے بھی سنے۔ وہ کسی لڑکی سے بات کر ہے یہ جان کر وہ ٹھٹک کر وہیں رک گئی۔ اچھا سنیں، نور کو مت بتائیے گا جو بھی ہوا آج، پریشان ہو جائے گی وہ، اور نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ میری یہ بات آپ کے، میرے اور آگا کے سوا کوئی جانے۔ ایزل نے ریکویسٹ کی۔ جو حکم میڈم، ارحم نے تابعداری سے کہا۔ تھینکس، ویسے میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ممکن ہے وہ کوئی ضروری کام کر رہا ہو تبھی ایزل نے پوچھا۔ کام تو میں کر رہا تھا، وہ بھی بہت ضروری، مگر ڈونٹ بی گلٹی، کیونکہ میں تمہارے کال کرنے سے ڈسٹرب بالکل نہیں ہوا۔ ارحم نے سچ سچ بتایا۔ اوہ سوری، مجھے معلوم نہیں تھا، ورنہ اس وقت کال نہ کرتی۔ ایزل نے رات کے 11:30 پہ اسے کال کی تھی۔ کہا نا، ڈونٹ بی گلٹی، تم جس وقت چاہے مجھے کال کر سکتی ہو، مجھے کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ ارحم نے اس کی خواہاں کی شرمندگی دور کرنے کو کہا، ورنہ یہ بات ارحم بھی جانتا تھا کہ وہ دوبارہ کال نہیں کرے گی، اور ایزل بھی جانتی تھی۔ آپ کی مسز شک میں مبتلا ہو جائیں گی اگر میں وقت بے وقت آپ کو کال کرتی رہی، ایزل ہنستی ہوئی بولی۔ بیویوں کا اور کام ہی کیا ہوتا ہے اپنے شوہروں پہ شک کرنے کے علاوہ؟ وہ بھی ہنسا تھا، جبکہ عقب میں کھڑی سوزین کو اس کی یہ بات بہت چبھی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ کی بیوی کرتی ہوگی آپ پہ شک، مگر مجھے اپنے شوہر پہ پورا یقین ہے، چاہے وہ 100 لڑکیوں سے بات کرے، ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، یہ میں اچھے سے جانتی ہوں۔ ایزل اپنے شوہر کے لیے لہجے میں یقین لیے بولی، کاش میری بیوی بھی تمہارے جیسی ہوتی۔ ارحم مصنوعی حسرت لیے بولا، تو جہاں ایزل اس کی شرارت پہ ہنس پڑی وہیں سوزین کا خون جل کر رہ گیا۔ اچھا اب بس کریں ٹھنڈی آنکھیں بھرنا، آپ کریں اپنا ضروری کام، میں اب رکھتی ہوں کال، خدا حافظ۔ ایزل نے ہنستے ہوئے خدا حافظ کہا اور فون رکھ گئی، جبکہ ارحم بھی مسکراتا ہوا موبائل سائڈ پہ رکھ چکا تھا۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ ابھی اس نے موبائل رکھا ہی تھا کہ سوزین اس کے سر پہ آتی پوچھنے لگی۔ اسے اچانک اپنے پاس کھڑا دیکھ وہ چونکا، جبکہ اس کا یوں چونکنا سوزین کو مزید شک میں مبتلا کر گیا، جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ توبہ ہے نور، تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ ارحم باقی اس کے ایک دم سے نازل ہونے پہ چونک سا گیا تھا۔ کیوں؟ ایسا کیا کر رہے تھے جو ڈر گئے؟ وہ مشکوک نگاہیں اس پہ جمائے پوچھ رہی تھی۔ کرنا کیا ہے، بس وہی روز کا کام۔ وہ لیپ ٹاپ اپنی طرف گھسیٹتا بولا، کسی سے بات بھی کر رہے تھے نا تم؟ کون تھی وہ؟ کسی سے بات بھی کر رہے تھے نا تم؟ کون تھی وہ؟ سوزین کو لگا وہ بات گھما رہا ہے، تبھی دوبارہ اسی سوال پہ، کوئی خاص نہیں۔ ارحم نے سرسری انداز میں کہتے ہوئے شانے اٹھ گئے۔ خاص تو تھی، تبھی تو تم اتنا امپورٹنٹ کام کرتے ہوئے بھی اس کی کال پہ ڈسٹرب نہیں ہوئے، تبھی تو اسے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جب چاہے کال کر سکتی ہے۔ سوزین طنزیہ لہجے میں بولی، یار وہ تو مروتاً کہنا ہی پڑتا ہے، اب صاف صاف یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہاں میں ڈسٹرب ہوا ہوں، دوبارہ کال مت کرنا۔ ارحم نے جھوٹ گڑا، اور یہ شک والی بات کیا کر رہے تھے تم؟ اور یہ بھی کہ کاش میں بھی اس جیسی ہوتی۔ وہ بھویں اچکائے تیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، بالکل تھانے دارانہ انداز میں۔ تو مجھ پہ شک کرنے لگی ہو تو میں ایسا ہی کہوں گا نا، ویسے میں مذاق کر رہا تھا، میری بیوی جیسی ہے مجھے ویسے ہی بے حد پسند ہے، کوئی میری بیوی جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہاتھ پکڑ کے سوزین کو اپنے پاس بٹھاتا بولا، تھی کون وہ؟ اہم سوال تو یہی تھا یار، میری پروفیشنل لائف کی جاننے والی ہے، کام کے سلسلے میں کال کی تھی اس نے، دیکھو اب میں تمہاری سبھی باتوں کا جواب دے رہا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم مجھ پہ شک کری ہو۔ آخر میں ارحم شکوہ میں اس لہجے میں بولا، جب تم میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کرو گے تو میں شک ہی کروں گی نا۔ اس کی بات بھی ٹھیک تھی، وہ سب مذاق تھا یار۔ ارحم نے پھر سے اپنے الفاظ دہرائے اسے یقین دلانے کو، اور واقعی اس نے مذاق میں ہی تو کہا تھا۔ آج کے بعد کسی ایرے گہرے سے میرے متعلق ایسا مذاق کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی بات کیا کرو، مجھے موضوع گفتگو بنانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہفکی سے بولی، اچھا بابا غلطی ہوگی، نہیں کروں گا دوبارہ کسی سے تمہاری بات۔ ارحم نے معافی مانگی، اب تھوڑی عنایت کرو اور کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو لے آؤ، بھوک لگ گئی ہے۔ ارحم نے ڈنر بھی ہلکا پھلکا سا کیا تھا، سو اب واقعی بھوک لگ رہی تھی۔ لاتی ہوں۔
وہ سنجیدگی سے کہتی اٹھ کی، کبھی آکانشا، کبھی نورالعین، کبھی بیلا، اور اب یہ نہ جانے کس کس کو چھپا رکھا ہے تم نے۔ ضرور یہ آکانشا ہی ہوگی، اسی سے بات کر رہے ہوگے تم۔ وہ پھر سے شک کے پودے کو بڑھاوا دیتی کمرے سے نکل گئی۔ توبہ ہے، ایک تو اس لڑکی میں شک کی بیماری پتہ نہیں کہاں سے آ چکی ہے۔ ظاہر ہے اب ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی۔ ایزل سے بات کر رہا ہوں، یہ بتاؤں گا تو 100 سوال مزید کرے گی۔ ایزل کی کال تمہیں کیوں، کس لیے، کیا کہہ رہی تھی؟ اور وجہ میں بتا نہیں سکتا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بولا، یہی وجہ تھی نہ بتانے کی۔ ویسے یہ چھوٹی میڈم واقعی کس کی ہوئی ہے؟ ساری باتیں کرنے کے بعد خیال آیا کہ میں اس کی کال سے ڈسٹرب تو نہیں ہوا۔ یہ کہتا ہوا وہ بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ جاری ہے۔